باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما وَإِذَا سَمِعُوا. اب یہ پارے کے جو نام ہے یوزلی اٹ از لائک دا فرسٹ ورڈ آف دا پارا اور اسی پہ تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ. اور جب وہ رسول پر نازل کیا گیا کلام سنتے ہی تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا. وہ کہتے ہیں یہ ہمارا رب ہم ایمان لے آئے لہٰذا تو ہمارے نام حق کی گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ دے. اب یہاں پر دعا بھی ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا ایکسپلینیشن بھی دیکھیں گے. تو ان کے آنکھوں سے جو نجاشی ہے بیکاز دس کرسچن دے آر کلوزر ٹو دا مسلم پیپل. تو جو نجاشی تھے جب یہ کلام سنے تو ان کا دل مان گیا کہ دس از دا تھنگ دے ور لوکنگ فار. تو قرآن جب ہم دل سے سنتے جیسا نجاشی کی مثال ہے تو ان کے آنکھوں سے آنسو ٹپکنا شروع ہو گئے. اور دیٹس دا دعا ہیئر اٹ از من الدمع مما عرفوا من الحق. تو کیا ہے وہ پہچان لیے دس از دا حق دس از دا ٹروتھ دس از دا فیکٹ. یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین. اینڈ ناؤ دے آر گیونگ دا گواہی آلسو. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے رائٹ ڈاؤن کر لیجیے شاہدین میں. دس از لائک اے وٹنسنگ تھنگ اینڈ دین آیا کنٹینیوز ود آیا نمبر 84 اینڈ 85. اور ہمارے پاس کیا عذر ہے، مطلب دیر از نو ریزن ٹو رائٹ کہ ہم اللہ پر اور اس کے حق ہم تک پہنچا ہے اس پر ایمان نہ لائے، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں نیک لوگوں کے گروہ میں داخل کریں گے. تو یہاں پر دیکھیے دے ور آسکنگ دعا، اور دعا کے ساتھ نا کوشش بھی کرنا ہے. آپ جو کمپنی رہیں گی اس کا اثر آپ پہ ہوگا. ربنا مع القوم الصالحین، صالح صحبت کی یہاں پر بات ہو رہی. مینی ٹائمس وی ٹاک اباؤٹ صالح صحبت، لیکن ہم جس کے ساتھ اٹھے بیٹھے ان کے اثر ہم لیتے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی. اف somebody is having a bad habit، ان کے ساتھ آپ بیٹھتے تو even though you are not doing that، it could be anything، it could be things which are forbidden in Islam، کیا وہ اسمیل لے کے نہیں آ جاتے؟ تو ویسے ہی تو یہاں بتا رہے ہیں کہ ہم کو صالح لوگوں کی صحبت، تو وی ہیو ٹو اسٹرائیو ہارڈ فار دیٹ، کوشش بھی کرنا پڑتا. اور اٹس جسٹ ناٹ فار آور سیلف، اٹس گوئنگ فار آل آف دیم، یعنی فیملی کے لیے. آیت نمبر 85 to 87. Here it talks about چنانچہ انہوں نے جو کہا اس کے عوض اللہ انہیں ایسے باغ دے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ نیکی کرنے والوں کی جزا ہے. سو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ جو نیکی کر رہے ہیں واٹ از دا ریوارڈ فار دیم. بیکاز ان دنیا آلسو وی ڈو سو مینی تھنگس، پھر ہم سوچتے کہ واٹ از دا اینڈ ریزلٹ رائٹ. وین وی اسٹارٹ اینی تھنگ ڈو وی لک فار اٹ ازنٹ اٹ. تو یہاں پر وین ایور اٹ ٹاکس اباؤٹ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، تو کتنا اچھا فیل ہوتا ہے نا. ہم چاہتے ہیں کہ واٹر فاؤنٹینس ہو، پانی ہو، اینڈ وی لو ٹو گو پانی کے قریب اینڈ وی انجوائے ریئلی. تو اللہ سبحان اللہ تعالیٰ ہمارا کتنا خیال رکھے. فَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ. لیکن یہ کس کے لیے ہے؟ اٹس فار ایوری ون. نو، اٹس فار محسنین، جو احسان کرتے ہیں. عدلے کو بدلہ نہیں، چلو ٹھیک ہے انہوں کچھ کرے ہم کچھ کرے. دس از لائک اے احسان. جب انسان احسان کرتا نا تو اس کو ایک جو خوشی ہوتی نا وہ عدلے کو بدلے میں وہ خوشی نہیں ملتی. when you do احسان، because we learn from our prophets، not only our beloved prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam، we learn from Yusuf alayhi salam. They call it in the sijn you are a muhsin. So we have to be، اس کے لیے بہت اسٹرائیو ہارڈ کرنا، کوشش کرنا ہے. اور جن لوگوں نے کفر کیا ادر وے اراؤنڈ جسٹ ناؤ اٹ ٹاکس اباؤٹ کون اچھے ہے کیا ہے، اینڈ دین جو کفر کرے ان کے بارے میں بھی بتایا جا رہا.
کہ کیا ہے والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم. ڈائریکٹ میسج ہے کہ جو کفر کریے اور انہوں انکار بھی کر دیے، کذبوا بھی کر دیے، تو ان کے لیے کیا ہے؟ ان لوگ دوزخ کی آگ میں رہیں گے، اصحاب الجحیم میں رہیں گے. پھر یا ایھا الذین آمنوا، اب ایمان والوں سے مخاطب ہے. اینڈ وین یو سی دس سورۃ المائدہ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ، اگین اینڈ اگین ایمان والوں سے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ مخاطب ہے. اے ایمان والو، اے ایمان والو، اللہ ہیز گیون us so much importance to the ایمان والے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، وہ پاکیزہ چیزیں حرام مت ٹھہراؤ جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے. لائک وی کانٹ ڈو دا حلال جو ہے اس کو حرام کر رہے forbidden except there is an exception, right? بیمار ہے, there could be anything, because of that you are not eating it. It shouldn't be like نہیں ہم سوچ لیے کہ ہم نہیں کھانا چاہتے. نہیں کھانا چاہتے، نہیں کھانے میں there is a فرق. مطلب آپ کی ہیلتھ آپ کو الاؤ نہیں کری، اللہ نوز دیٹ. اور تم حد سے نہ گزرو، بے شک اللہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. تو کیا ہے؟ لا تحرموا طیبات، خود سے فوربیڈن مت کرو طیبات کو، اور ما احل اللہ لکم، خود سے حلال مت کر لو. ولا تعتدوا، اور تم حد سے مت بڑھ جاؤ. ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا معتدین، جو اعتداء مطلب حد سے زیادہ ٹرانسگریشن کریں گے، حد سے زیادہ بڑھ جائیں گے، ان کو اللہ تعالیٰ نہیں محبت کرتا. لک ایٹ، اگر پریویسلی 2 آیتوں کے پیچھے گئے تو کیا تھا؟ وہ محسنین کی بات بیان کی گئی ہے. پھر اب کھانے کے بارے میں چند احکامات بتائے جا رہے ہیں. وہ کلو، کھاؤ، مما رزقکم اللہ، اور بول رہے کہ کھاؤ کس میں سے؟ حلالن طیبہ. تو اور اللہ نے تمہیں جو حلال پاکیزہ رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤ، اور اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو. وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو. الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، ہم سب مومن ہیں. It doesn't mean کہ بسم اللہ بولو، کھا لو، and this thing goes on and on. Every time حلال حرام کا ٹاپک یا انٹرسٹ کا ٹاپک، دس از سو کامن تھرو آؤٹ دا US کینیڈا، کہیں پر بھی یہ بات ہو. بٹ وی نو دا احکامات، ازنٹ اٹ، کہ حلال کیا ہے، طیبہ کیا ہے، اور ذبیحہ کیا ہے. پھر اس کے باوجود بھی اہل کتاب کا بسم اللہ بول کے کھا لینا، یو آر آنسربل ٹو دیٹ. ہم نہیں کھا سکتے، وہ حرام کو حلال بھی نہیں بنا سکتے. ہاں کچھ چیزیں جیسے کہ کوئی پرٹیکولر ہے اور جس میں شبہات بولتے، ڈاؤٹس، اگر آپ شبہات میں خیال رکھ رہے ہیں کہ نہ کھائے بیکاز آف دا رائچیسنس، بیکاز آف دا آپ کے تقوی کے لیول، آپ چاہتے کہ ایسی کوئی چیز آپ کے بطون، آپ کے پیٹ میں نہ جائے جس کے وجہ سے آپ کے جو تقوی ہے اس پہ افیکٹ ہو. There are things which are it's in the gray area. اگر آپ وہ نہیں کھا رہے ہیں تو it's quite possible you went to some place and you're not sure about کہ وہ حلال ہے یا نہیں ہے. You understand that? وہاں پر اگر آپ منع کر رہے ہیں that's okay, but it doesn't mean کہ آپ، اور ایسے جگہوں پہ بھی نہیں کھانا جہاں پر الکوہل بھی سرو ہو رہا، غلط چیزیں ہو رہے ہیں، بے حیائی ہو رہی، you should avoid those things. آگے فرمایا جاتا ہے، آیت نمبر 89 پہ ہے، سورۃ المائدہ جز نمبر 7 کر رہے ہیں. اللہ تمہاری بےہودہ قسموں پر تمہیں نہیں پکڑے گا. لائک دس از لائک ایوری ٹائم واللہ تاللہ، وداؤٹ تھنکنگ اگر آپ ایسی ہی لغو جو قسمیں ہیں اس پہ پکڑ نہیں ہوگی، اوکے نہیں پکڑے گا. لیکن ان قسموں پر ضرور پکڑے گا جو تم نے مضبوط باندھ لیا، یعنی فرملی ڈٹرمائن کر لے کہ چنانچہ اس کا کفارہ 10 مسکینوں کو اور اوسط درجے سے کھانا کھلانا ہے. 10 مسکین کو کھانا کھلانا، ایسا کھانا that you eat it daily. It doesn't mean کہ چلو بھائی دال چاول، کیا ہم روز دال چاول کھاتے؟ نہیں کھاتے نا، تو اچھے سے کھانا ان کو کھلا دینا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم تم میں سے کوئی اگر ایسی قسم کو پورا کرنے پر اصرار کرے جس سے کہ اس کے اہل و عیال کو نقصان ہوتا تو اللہ کی نظر میں زیادہ گناہگار ہے، بجائے اس کے وہ ایسی قسمیں توڑ دے اور اللہ کے حکم کے مطابق اس کا کفارہ ادا کر دے. So this is in صحیح بخاری. So you have to be careful. زیادہ مناسب یہی ہے کہ قسم نہ اٹھائی جائے، لیکن اگر کوئی قسم اٹھا لے تو اس کے بعد اس سے مسالے جیسے جس کے لیے اس نے قسم اٹھائی ہے
اس کا بہتر یہ ہے کہ اس کا جو کفارہ ہے ادھر گیو دا کفارہ اور ڈو دا پورا بٹ اٹ ڈزنٹ مین کہ ایسی کوئی قسم کھا لے جو کہ اسلام میں فوربیڈن ہے، حرام ہے، یو انڈرسٹینڈ دیٹ. تو وہ چیزوں پہ کوشش کرنا ہے. تو ہیبیچولی جو قسم کھا رہے ہیں جیسا کہ عادت ہو گئی واللہ تاللہ قسم ہے، وہ چیز سے بھی نکلنا ہے، اوور کم کرنا ہے. یہ بات اچھی نہیں ہے اور کہ قسم، لیکن فرملی ڈٹرمائن کر کے قسم کھا رہے ہیں اور اسپیشلی اس کے اندر یہ سوچ لی کہ نہیں اب کوئی چیز بھی جیسا میجر سینس ہے اس میں جب آپ قسم کھا لیں گے دین یو ہیو ٹو بی کیئرفل. اور وہاں پر آپ کو یہ 10 مسکینوں کو، لیکن کوئی چیزیں ایسے ہے جس میں آپ کا کچھ بھی کفارہ نہیں ہے، آپ ایک گناہ کا کام کریں. فار ایگزامپل یو آر گیونگ جھوٹی گواہی، جھوٹے باتیں کرنا، تو پھر وہ کفارہ نہیں ہے ان کے پاس. اچھا میں بول دی جھوٹ، اب میں 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دوں اینڈ I'll be free from that. No, it could be any جھوٹی گواہ. جیسا کہ رشتوں میں ہو رہی بات، جھوٹ بول دے رہے ہیں اچھے ہے، پھر بعد میں معلوم ہو رہا کہ it could be any جھوٹی گواہ. ایسا نہیں ہے کوئی جا کے ہم کورٹ میں گواہی دے رہے ہیں. اٹ کوڈ بی اینی تھنگ، اپنے فیملی معاملات بھی ہو سکتے ہیں جو تم اپنے اہل و عیال کو کھلاتے ہو، مطلب کھانے کی بات ہو رہی، ہاؤ یو گونا فیڈ دیم، یا انہیں کپڑے پہناتے ہیں، یا ایک گردن آزاد کرنا ہے. کپڑے پہنانا مطلب ہاؤ یو ڈریس اپ، اٹ ڈزنٹ مین کہ بہت ہی برے قسم کے. ڈو وی ویئر دیٹ؟ نو، رائٹ. تو پھر گردن چھڑانا از لائک وی آلریڈی ٹاک اباؤٹ اٹ مینی ٹائمس، کہ انٹرسٹ پہ سے لوگوں کو ہٹا دینا یا ان کے کوئی قرضے ہے تو مٹا دینا، کیونکہ یو ڈونٹ گیٹ دا سلیو ان کو فری کرنے کے لیے. پھر جو اس کی طاقت نہ رکھتا ہو تو وہ 3 دن کے روزے رکھے کنزیکیٹیولی، کنٹینیوسلی. یو ول ڈو 3 روزے کنٹینیوسلی. یہ تمہارے قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم کھا کر توڑ بیٹھو اور تم اپنی قسموں کی حفاظت کرو. اللہ اسی طرح تمہارے لیے اپنی آیتیں بیان کرتا ہے تاکہ تم شکر کرو. کیا ہے یہاں پر؟ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون. یو شوڈ بی تھینکفل ٹو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ. کیوں بول رہے کہ تھینکفل رہنا؟ کہ اگر اس کا کفارہ نہ رہتا، کچھ بھی نہ رہتا، تو ہاؤ یو گونا بی safe from the punishment of Allah subhanahu wa ta'ala. So be thankful. And again Allah is addressing ya ayyuhallazina amanu innamal khamru. اب شراب کی بات ہو رہی، میسر کی بات ہو رہی، یعنی لاٹری کھیلنا ہو یا جوا کھیلنا ہو، اس پہ بھی بہت سارے باتیں ہوتے. is it halal and haram? You already know dear sisters, it's not halal, it's haram. اسلام کیو اے پہ آپ بے حساب you can see the Q&A. اگر آپ اپنے مطلب کا یوٹیوب پہ جا کے سرچ کرنا چاہ رہے ہیں اور اس سے اپنے آپ کو جسٹیفائی کر لے رہے ہیں، واٹ یو گونا آنسر ان دا ہیئر آفٹر؟ اللہ کے سامنے ہم کیا جواب دیں گے؟ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بے شک شراب اور جوا، آستانہ اور فال نکالنے کے تیر. واٹ از فال نکالنے کے تیر؟ جا کے پوچھ رہے میری تقدیر میں کیا ہوں گا، میرا ہاتھ دیکھ کے بولیے، یعنی تو اور پتہ نہیں what else they do. Maybe they look for the stars. They say, okay, I was born that time, this time, and so on and so forth. Those are forbidden. It's no. جب گندے کام ہیں، مطلب یہ بول رہے this is filthy, this is bad، اور یہ شیطان کے عمل سے ہے، لہٰذا تم ان سے بچو تاکہ تم فلاح پاؤ. تو اس کی تھنگ کیا ہے؟ اگر ہم یہ سارے چیزوں کا فلو چارٹ بنائیں نا تو بہترین طریقے سے چیزیں سمجھ میں آ جاتے، اسپیشلی جب دین وی ایکسپلین ٹو دا ینگسٹرز. دیٹس واٹ آئی ڈو، آئی ڈرا دیٹ فلو چارٹ سو دیٹ واٹ از دا اینڈ ریزلٹ، واٹس گونا ہیپن. کیونکہ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تم اس سے بچیں گے تو کیا ہوگا؟ تفلیحون ہو جائیں گا، فلاح پا جائیں گے، تم اس میں سکسیسفل ہو جائیں گے. وی آل وانٹ سکسیس، ازنٹ اٹ؟ ہم دنیا میں ہم چاہتے کہ اچھا ہم کو سکسیس ملے. سکسیس کے لیے کیا کرنا ہے؟ تو یہ جوا، یہ سب چیزیں اس سے اوور کم کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے. اس میں صرف اور صرف اپنا نقصان ہے. وقتی طور پہ ایسا فیل ہوتا ہے کہ اٹس گونا بی فائدہ، بٹ اٹ ول بی نیور فائدہ. دیر از مور نقصان دین دا فائدہ. یو ہیو ٹو بی ریئلی کیئرفل اباؤٹ اٹ کہ کتنا نقصان ہے یہ چیزوں میں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو پروٹیکشن میں رکھے. آگے، بے شک شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان شراب جوئے کے ذریعے سے دشمنی اور بغض ڈال دے اور تمہیں اللہ کے ذکر اور نماز سے روک لے. اب کیا شیطان کیا کرتا؟ یہ جوا کھیلنا، شراب، یہ کیا ہے؟ جب انسان شراب پیتا نا، اس کو حلال حرام کی بھی اس کو نہیں رہتی تمیز.
اینڈ ہی اور شی کین ڈو اینی تھنگ. اب اتنا ہم نہیں بول سکتے کہ کوئی آدمی ہی شراب پی رہا, بیکاز تھنگس آر گوئنگ ان اے ڈفرنٹ ڈائریکشن. اف یو سی دا ورلڈ, ایون وومین دے ڈرنک, وومین دے ڈو دا اسموکنگ. تو یہ کیا ہے, یہ سب شیطان کے ہے. اور اس سے کیا ہوتا, بغض ڈالتا, ہیٹریٹ آتی, شراب پی رہے, جوا, یہ سب برے چیزیں ہیں. یو ہیو ٹو اوور کم دیٹ. جوئے کے ذریعے سے دشمنی, بغض ڈالتا ہے اور تمہیں اللہ کے ذکر اور نماز سے روکتا ہے. وین یو آر ان اے کنڈیشن, جب آپ ٹاکسک ہے, تو کیا آپ نماز پڑھ سکتے؟ نہیں. جب آپ ٹاکسک ہے, آئی مین الکوہل پی لیے بعد سے, آپ وہ کنڈیشن میں ہی نہیں رہتے. اس کے لیے کیا ہے کہ آپ نماز کے بھی قریب نہیں جاؤ جب تک کہ آپ اس سے نہیں نکلتے. تو اللہ کے ذکر اور نماز سے تو دور ہو گئے. پھر کیا تم ان شیطانی کاموں سے باز آتے ہو؟ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ. Do we have to check ourselves. Are we doing that or not? And I noticed that, کبھی ہم نا ڈیلے نہیں کرنا نماز کو. جیسا کہ اگر سمجھیے کہ سفر کر کے آئے, یا نہیں تو کہیں پارٹی ہوئی اینڈ وی ایٹ مور کھانا, you feel like a toxic thing. Maybe a person to person vary. That's what I felt it. کہ نماز کی پابندی ایسا ہونا, اذان ہوئی, you should do the نماز. Even then, عشاء کا ٹائم ہم سمجھتے کہ چلو ابھی آئے نا ہم پڑھیں گے, وہ نہیں معلوم کیا ہوتا. بعض وقت تو مجھے ایسا دکھتا کہ یا تو پیریڈ آ جاتا, یا تو وہ جو ڈیلے کرتے نا, وہ کھانے کے بعد ایک نشے کے جیسا فیلنگ ہوتی, بیکاز یو ایٹ سو مچ ہیوی کھانا. یو انڈرسٹینڈ؟ تو کھانا کم کھانا اچھا ہے, بٹ ہیئر لٹرلی ٹاکنگ اباؤٹ کہ نشے والے چیزیں جو ہے اس سے اوور کم کرنا ہے, اس سے احتیاط کرنا ہے, اس کے قریب بھی نہیں جانا ہے. اب جو لوگ ایمان لائے ہیں اور نیک عمل کرنے لگے, انہوں نے جو کچھ پہلے کیا پایا ہو, مطلب اب سمجھیے بیفور دا احکامات پیپل یوز ٹو ڈرنک, ٹھیک ہے, اب وہ پی لیے, جو بھی ہو گیا. جیسے یہ احکامات ہوئے نا, تو ایوری بڈی یوز ٹو تھرو دا الکوہول. تو پورے ایسا بہتے رہتے تھے الکوہول. کیوں؟ بیکاز جو کنزیوم نہیں کرنا ہے تو وہ پھینک دینا ہے. اب سم ٹائمس کیا ہوتا, اب بزنس کلاس میں ٹریول کر رہے تو آپ کو الکوہول وہ لوگ دے دیتے ایسی فری گفٹ, آپ وہیں پر پھینک دو اس کو دینے کی ضرورت نہیں ہے. جیسا کہ اس میں بھی ہم کیا سیکھے, صحابہ اکرام کیا کرتے تھے, پھینک دیتے تھے. تو اس سے پہلے اگر کوئی پیتے تھے, اگر ان کی ڈیتھ ہو گئی, یہ احکام نہیں آئے, تو اللہ ول ناٹ کیچ ہولڈ آف دیم. اللہ از غفور الرحیم, اللہ ول فورگیو دیم فار دیٹ. جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرنے لگے, انہوں نے جو کچھ پہلے کیا ہے پیا ہو, اس پر انہیں کوئی گناہ نہیں, جبکہ وہ آئندہ پرہیزگاری اختیار کریں. اٹ ڈزنٹ مین کہ اچھا پہلے ایسا ہو گیا اب وہ اس کے بعد دے اسٹارٹیڈ, نو, اٹس نو. اور پھر انہوں نے کوئی گناہ نہیں, جبکہ وہ آئندہ پرہیزگاری اختیار کرے اور ایمان پر قائم رکھے اور نیک عمل کرے. پھر وہ پرہیزگار ہی رہے اور ایمان پر جمے رہے. پھر وہ پرہیزگار ہی اپنائے اور نیکی کرے, اور اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو اب کیا بتایا جا رہا ہے یہاں ہے, واللہ یحب المحسنین, اللہ تعالیٰ محبت کرتا جو محسن ہے. وی آلریڈی ایکسپلین دا میننگ آف اٹ. یا ایھا الذین آمنوا, اب پھر ایمان والوں سے مخاطب ہے اگین اینڈ اگین. دس از لائک مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا ہم کو آنر کر رہے ہیں. وین ایور وی ٹاک اباؤٹ دس سورہ, اللہ از گیونگ سو مچ آنر. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اللہ ضرور تمہیں اس چیز کے شکار کے ذریعے سے آزمائے گا جس تک تمہارے ہاتھ اور نیزے پہنچ سکتے ہو. لائک جس سے اپن شکار کرتے نا, اس کو نیزہ بولتے, تاکہ اللہ جان لے کہ کون اس دن دیکھے ڈرتا ہے. پھر اس کے بعد جو حد سے گزر گیا اس کے لیے دردناک عذاب ہے. دیر آر چند احکامات اوور ہیئر. تو یہاں پر کیا آپ بتا رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا, جو ایمان لائے, اب اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کر رہے ہیں کہ تم لوگ جو بھی شکار کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں, اس کے بارے میں, ہنٹنگ کے بارے میں, تو تم نہیں کرو ایسا. یا ایھا الذین آمنوا, اگین اب اے لوگوں, اب مور احکامات ان 95 آیا. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, جب تم احرام کی حالت ہو تو شکار نہ مارو. اب ناؤ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ, پہلے کیا تھا, جنرلائز تھنگس تھے, اینڈ آلسو ان کانٹیکس جب احرام کی حالت میں, دس کوڈ بی حج اینڈ آلسو عمرہ. اوکے, اینڈ جسٹ امیجن دا پس منظر, یہ جب عربیہ میں
اتنی ٹرانسپورٹیشن ویسا نہیں تھا. پہلے کیا تھا, آپ بوٹ کا سفر کرتے. ایون آئی اسٹل ریمبر اف یو گو 3 or 4 جنریشن بیک, دے یوز ٹو کم ٹو دا حج ود دا سمندر کا سفر. تو ان کو کیا ہے, ان کے لیے کیا ڈوز ہے اینڈ ڈونٹس. تو سمندر کا جو شکار ہے, جو مچھلی ہے یا دوسرے چیزیں ہیں, وہ الاؤڈ ہے ایون ان دا احرام. بٹ سم پیپل دے اسٹارٹ ٹاکنگ اباؤٹ یہ مکروہ ہے, یہ ہے. اللہ has said this is allowed. اوکے, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, جب تم احرام کی حالت میں ہو تو شکار نہ کرو. تم میں سے جو جان بوجھ کر شکار مارے, مطلب ٹرائی ناٹ ٹو ڈو اٹ, جان بوجھ کر شکار مارے, جو جانور اس نے مارا ہو اس کے برابر ایک جانور مویشیوں میں سے فدیہ دینا. دس از ٹاکنگ اباؤٹ جنرلی, دس از ناٹ اباؤٹ دا سمندر کے بارے میں, مچھلی کے بارے میں بات نہیں ہو رہی, جنرلائزڈ. تو اس کو کیا کریں گے, فدیہ دیں گے اکارڈنگلی, اور انصاف والے کریں گے. یہ فدیہ بطور قربانی کا بہا پہنچایا جائے گا, اور اس کا کفارہ چند مسکینوں کو کھانا کھلانا. اگین ایکسپیشن کیا بتا رہے ہیں, چند مسکینوں کو کھانا کھلانا, یا اس کے برابر روزے رکھنا ہے تاکہ وہ اپنے کیے کی مزہ چکے جو کچھ اسے پہلے ہو چکا ہے. دیز آر دا تھنگس. اللہ از سیئنگ اوکے, تم مجھ سے غلطی ہو گئی, فدیہ دے دو, پھر مسکین کو کھانا کھلا دو. وہ بھی نہیں کر سکتے, روزے رہ جاؤ, اس سے پہلے ہو چکا. واٹ ایور ہیپن, اللہ نے معاف کیا. اور جو کوئی دوبارہ وہی حرکت کرے تو اللہ اسے بدلہ لے گا, اور اللہ غالب ہے, بدلہ لینے والا ہے. تو یہاں پر کیا ہے, واللہ عزیز ذو انتقام, اللہ تعالیٰ ذو انتقام بھی ہے, اللہ تعالیٰ بدلہ لینے والا ہے, غفور الرحیم کے ساتھ. تو ہم ڈرنا چاہیے کہ جانتے بوجھتے یہ احکامات کو توڑنا. اب یہ جو شکار کا بھی رہتا نا, ایک شوق رہتا, یہ بھی ایک انسان کو ایک کے بعد ایک اس کو مزہ آتا شکار کرنے میں. احل لکم صید البحر, دس از دا تھنگ آئی واز ٹاکنگ اباؤٹ. تو بحر جو, اب یہاں پر سمندر کی شکار کی بات ہو رہی, آیت نمبر 96 سورۃ المائدہ جز نمبر 7. تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کیا گیا ہے, یہ تمہارا اور مسافرین کے فائدے کے لیے. Why it is calling مسافر? Because when a person goes from one place to another, just imagine, چاہے آپ امریکہ سے آ رہے ہیں یا انڈو پاک سے آ رہے ہیں, تو کیا ہے, we are مسافر, travelers ہے, right, جرنی پہ ہے. تو کیا ہمارا اب جو بھی ہم لے کے گئے کھانے کے لیے, what you call زادرہ, وہ اتنا ہم پاسبل ہے کہ اتنے دن تک ہم کھا سکیں؟ اٹس ناٹ رائٹ, ریالٹی میں نہیں ہو سکتا. اور امیجن کریے کہ بعض سفر اتنے لمبے لمبے ہوتے تھے, بہت زیادہ, کئی دن کے, تمہارے مسافرین کے فائدے کے لیے. اور جب تک تم احرام کی حالت میں ہو تمہارے لیے خشکی کا شکار حرام کیا گیا, مطلب جو لینڈ ہے اس کا فوربیڈن ہے, اس کا الاؤڈ نہیں ہے. اور تم اللہ سے ڈرتے رہو جس کی طرف تمہیں اکٹھا کیا جائے گا. ہمارا سب کا ایک اپوائنٹمنٹ ہے, حشر کے میدان میں جمع ہونا ہی ہونا ہے. جیسا ڈیتھ کا ہمارا مقرر وقت ہے, اینجل آف ڈیتھ آ کے ہم کو پکڑ لیں گے, ویسے ہی حشر کے میدان میں واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون, ہم سب کو گیدر ہونا ہے. تو وی آر الاؤڈ ٹو ایٹ جو سمندر کا جو مچھلی ہے یا کچھ بھی, ایون دو یو آر ان دا احرام. I hope کہ this بات is very واضح, clear. Okay, move to the ayah number 97. کعبہ جو حرمت والا گھر ہے, اللہ نے اسے لوگوں کے قیام کا ذریعہ بنایا ہے, اور حرمت والے مہینے اور حرام والی قربانی اور بٹوں والے جانور, مطلب جو اس کے گلے میں نا پٹا ڈال دیتے تھے, حرمت دی ہے, اس لیے کہ تم جان لو کہ بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے, اور اللہ کے لیے ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. سو وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ, اللہ has complete knowledge, اللہ has the علم. اعلموا, جان لو, بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے, اور بے شک اللہ بہت بخشنے والا, نہایت رحم کرنے والا ہے. تو this is like, اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور الرحیم. 2 attributes آ گئے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کے. One is ending, 2 ends with غفور الرحیم. اللہ تعالیٰ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے, but before that عقاب بھی ہے, شدید العقاب. اللہ can catch hold of us any time, but Allah is giving us time so that we rectify our mistakes. Ayah number 98 پہ ہم we are doing سورۃ المائدہ. آیت نمبر 99 سے 101 تک.
رسول کے ذمے اللہ کا پیغام پہنچا دینے کے سوائے کچھ نہیں، اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو. تو being a da'i, what you do you have to convince the people? No. How we know that? Because here it's mentioned to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, اور ہم ان کی امت ہے، ہم کو صرف کنوے کرنا ہے، کنونس نہیں کرنا ہے، وہ اللہ کرنے والا ہے. ما علی الرسول الا بلاغ کرنا ہے، پہنچا دینا ہے. واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، تو جو بھی ہے اللہ نوز ان کے سینے میں کیا ہے نہیں ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے پاک اور ناپاک برابر نہیں ہو سکتا، اگر سے ناپاک کی کثرت آپ کو حیرانی میں ڈال دے. لہٰذا اے عقل والو تم اللہ سے ڈرو تاکہ فلاح پا جاؤ. اگین یہاں پر فلاح پانے کا لعلکم تفلحون. بٹ واٹ از دا ریزن؟ اللہ از سینگ قل لا یستوی الخبیث والطیب. خبیث اور طیب ایکول نہیں ہیں. تو اگر کسی کے دیکھ کے آپ اسٹانش امیز ہو جا رہے ہیں اور اس سے کیریڈ اوے ہو رہے ہیں، نہیں ہو. جب when it is saying to Prophet صلی اللہ علیہ وسلم what about the ummah, and again Allah is addressing یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو ایسی باتوں کے بارے میں سوال نہ کرو کہ اگر وہ تم پر ظاہر کر دی جائے تو تمہیں بری لگے، اور اگر تم ان کا متعلق سوال کرو گے جبکہ قرآن نازل کیا جا رہا ہو تو وہ تم پر ظاہر کر دیا جائے گا. اللہ نے تمہاری اس حرکت کو معاف کر دیا ہے، اور اللہ بہت بخشنے والا، بہت حوصلے والا ہے. واللہ غفور حلیم ہے، حلم والا ہے. what you call بردبار ہے. so you know when we talk about اللہ تعالیٰ، اللہ کبھی بھی ہم کو پکڑ سکتا، لیکن why we are asking such kind of questions جس سے ہمارے اوپر اور مشکل ہونے والی ہے. don't ask such things. asking is good but not in a manner کہ جو چیزیں جس کا it's not a فائدہ. you understand, that is the thing. and حلیم جو اللہ کی صفت ہے، جیسے کہ 99 names بھی سسٹر every week every monthly we learn that 99 names of اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ. تو جو ایک ڈش بھی ہے نا حلیم جو بولتے، it's not حلیم، وہ اللہ کا نام ہے، it's دلیم، دلیا سے. so never ever say that, okay. کیونکہ because it happens the Arab people they didn't like it, they correct this thing, they say this is not the, and that's really right. اگر ہم کوئی غلطی کر رہے ہیں نا تو ہم وہ غلطی کو سدھار لینا چاہیے. آیت نمبر 102 onwards، ان کے بارے میں تم سے پہلے بھی ایک قوم نے سوال کیا تھا، پھر ان باتوں کی وجہ سے وہ کافر ہو گئے. so why they are asking so many questions، جس کے وجہ سے بیہا کافرین ہو گئے. آگے بتایا جاتا ہے آیت نمبر 103 سے 105 تک، اللہ نے نہیں بنایا کسی کو بحیرہ، نہ صاحبہ اور نہ وسیلہ اور نہ حام، مگر یہ کافر اللہ پر جھوٹی تہمت لگاتے ہیں اور ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے. وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. اب یہ کیا کرے تھے، جو مویشی جانور ہے نا اس کو بحیرہ، صاحبہ، وسیلہ، اب یہ اینیملز ڈفرینٹ ایجز، ڈفرینٹ کیریکٹرسٹکس کے رہتے تھے. تو مشرکین کیا کرے، یہ ڈیڈیکیٹ کرتے تھے آئیڈلز کو. ایسا نہیں کر سکتے اپن آئیڈلز کو ڈیڈیکیٹ کرنا، یہ سارے چیزاں، لیکن ان لوگ یہ غلط کام کر رہے تھے. تو وہ چیز یہاں پر بتائی جا رہی کہ ڈونٹ ڈو دیٹ از ناٹ دا رائٹ تھنگ ٹو ڈو. اینڈ یہاں پر یہ سارے چیزیں کیا ہے، اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں، ان کے پاس عقل نہیں ہے. جب عقل ہے تو وہ یوز نہیں کرتے ان دا وے آف اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ. اسی لیے آیت نمبر 104 اینڈ 105، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی ہے اور آؤ رسول کی طرف، تو وہ کہتے ہیں ہمیں وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا. کیا اگر سے ان کے باپ دادا کچھ نہ جانتے ہو اور نہ وہ ہدایت یافتہ ہو تو بھی وہ انہی کی پیروی کریں گے. اب دیکھیے کہ باپ دادا کو فالو کرنا، why in the دین، when we talk about the دنیا we think we never follow it, right. تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، نہ ان کو علم ہے نہ ان کو ہدایت ہے، پھر بھی still you're gonna follow the باپ دادا. because you know people have that kind of thinking کہ نہیں ہم کیسا چھوڑ سکتے، انہوں غلط کیسا ہو سکتے، ہم بھی غلط ہو سکتے. کیا ہم بول سکتے کہ ہم کو پورا دین آتا؟ نہیں. دین از لائک اے سمندر، جتنا ہم سیکھے کم ہے. اور مینی ٹائمز ہوتا کہ ہم کوئی چیز کر رہے ہیں اور ہو سکتا انکریکٹ کر رہے ہوں گے.
یا ایھا الذین آمنو، پھر اگین ایمان والوں سے مخاطب ہے، آیا نمبر 105، کتنی تکرار ہے ایمان والوں کو ایڈریس کرنے کی، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر اپنی جانوں کی فکر لازم ہے، جو شخص گمراہ ہو وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا جب کہ تم خود ہدایت پر ہو، تم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو، بما کنتم تعملون، اللہ knows what we are doing۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم میں سے کسی کو موت آنے لگے تو تمہارے درمیان گواہی ہونی چاہیے، اور وصیت کے وقت اپنے مسلمانوں میں سے 2 انصاف والے گواہ بنا لو ایٹ دا ٹائم آف دا موت، یا اگر اٹ مینس لائک بیٹر ٹو میک دا ول، وہ سونر دا بیٹر ہے، بٹ اسٹل سم ٹائمس یو آر آن دا ڈیتھ بیڈ، یو آر ڈوئنگ دیٹ، بیٹر ٹو ڈو دا بفور۔ اور اگر تم زمین میں سفر پر نکلے ہو اور راستے میں موت کی مصیبت پیش آئے، وی آر آن دا ٹریول، اور کیا ہو گئی، موت آ جائے، تو غیر قوم کے 2 گواہ بھی کافی ہوں گے، پھر اگر تمہیں کوئی شبہ ہو تو ان دونوں گواہوں کو نماز کے بعد مسجد میں روک لو۔ دس از ٹاکنگ اباؤٹ وٹنسز، اوکے۔ تو وہ اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ ہم اس گواہی کے بدلے کوئی قیمت نہیں لے رہے ہیں، ایسا نہیں کہ کوئی انسان اس کو دے رہے ہیں کہ اچھا ہم اتنے پیسے دے رہے ہیں تم جھوٹی گواہی، اٹس ناٹ دیٹ، اوکے، جسٹ ٹو میک شور، نہیں لے رہے ہو۔ اور کوئی ہمارے رشتے دار بھی ہو تو ہم اس کی رعایت کرنے والے نہیں، مطلب باعث ہو جا رہے ہیں ان کے اس میں کیریڈ اوے ہو رہے، نہیں، اور ہم اللہ کی گواہی نہیں چھپاتے، اگر ہم ایسا کریں تو ہم گناہ گاروں میں سے شمار ہو جائیں گے۔ تو کیا ہے، آثمین، گناہ گار ہو جائیں گے، آیت نمبر 107 to 110۔ تو یہاں پر بہت کیئرفل رہنا ہے کہ جو بھی گواہی کی بات ہوتی، جائیداد کی بات ہوتی، you have to be careful۔ پھر اگر پتہ چل جائے کہ بے شک ان دونوں نے گناہ کا ارتکاب کیا ہے تو ان دونوں کی جگہ 2 اور گواہ ان لوگوں میں سے کھڑے ہوں جن کے حق مارے گئے ہو، اور جو مرنے والے کے زیادہ قریبی ہو، پھر وہ دونوں اللہ کی قسم کھائے کہ ہماری گواہی ان پہلے دونوں کی گواہی سے زیادہ سچی ہے اور ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی، اگر ہم ایسا کریں تو ہم گناہ گاروں میں شمار ہوں گے۔ So this is like, many sisters, this is the question they were asking from lot of time۔ آیت نمبر 107 میں کوئی لوگ جھوٹ بول رہے نا، تو ان کو جب یہ گواہی اللہ کی وٹنس کر کے کریں گے تو ان کے اندر ایک فیئر پیدا ہوگا، اگر پھر بھی ان کے اندر فیئر نہیں ہو رہا تو آج دنیا میں ہو سکتا کوئی آپ کے ساتھ حق تلفی کر رہا، لیکن اللہ will give the justice in this world also in the hereafter۔ دل تو خراب ہوتا لیکن لیو آن اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ، اب اس کے لیے بہت زیادہ سیڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہوتا کہ آپ کے حق کا کوئی نہیں دے رہا اور ایٹ اپ کر لے رہا اور اس کو آپ کو ناحق آپ کو دل دکھا رہا، اٹس ریئلی ہرٹنگ، کیونکہ کچھ لوگ تو ضرورت مند رہتا ہے۔ آیت نمبر 108، اس طرح زیادہ امید کی جا سکتی ہے کہ وہ ٹھیک ٹھیک گواہی دیں گے، یا کم سے کم اس بات کا خوف کریں گے کہ کہیں ان ورثہ کی قسموں کے بعد ان کی قسمیں رد نہ کر دی جائے، اور تم اللہ سے ڈرو اور سنو، اللہ نافرمان کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ You might have noticed Allah is saying واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، جو فسق کرتے، حد سے تجاوز کر رہے ہیں، اللہ will not guide them۔ اب کوئی ہے نا ایک کے بعد ایک غلطی کرتے جا رہے ہیں، غلط کرتے جا رہے ہیں، تو اللہ will not guide them۔ تو یہاں پر اس چیز کی بات ہو رہی کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا جو لوگ بار بار جانتے بوجھتے یا انجانے میں جو غلط کر رہے ہیں۔ اس دن کا خیال کرو جب اللہ رسولوں کو جمع کرے گا، پھر ان سے کہے گا کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا تھا، تو وہ کہیں گے ہمیں کوئی علم نہیں، بے شک تو ہی غیب کے باتوں کو جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 109 کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ جب اللہ کہے گا اے عیسیٰ ابن مریم، تو خود پر اور اپنی ماں پر میری نعمت یاد کر جب میں نے تجھے روح القدس جبرائیل کے ساتھ قوت دی، تو ماں کی گود میں اور پختہ عمر میں لوگوں سے کلام کرتا۔ جو میریکلز دیے تھے عیسیٰ علیہ السلام کو، وین ہی واز اے بیبی، ہی واز ان کریڈل،
تو ہی واز ٹاکنگ، ہی واز گیونگ دا جواب. تو جو ون آف دا جو انفینٹ ہے جو بات کرے وہ عیسیٰ علیہ السلام، تو وہ یاد دلا رہے ہیں اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ. یہ تھوڑی سی لانگر آیت ہے. اور پختہ عمر میں لوگوں سے کلام کرتے تھے، اور جب میں نے تجھے کتاب و حکمت اور تورات اور انجیل کی تعلیم دی، اور جب تو میرے حکم سے گارے سے پرندے کی کسی مورت بناتا تھا پھر تو اس میں پھونک مارتا تھا تو وہ میرے حکم سے پرندہ بن جاتا. مطلب وہ جو ایک کلے رہتا نا اس سے بناتے تھے، جب پھونک مارتے تھے اللہ کے اذن سے وہ پرندہ اڑ جاتا تھا، اس میں جان آ جاتی تھی. اور پیدائشی اندھوں کو اور جو مطلب کوڑ کی بیماری ہے کچھ ہے تو اس کو کیا کرتے تھے، جو بورن بلائنڈ ہے ان کو بھی اللہ کے اذن سے وہ ٹھیک ہو جاتے تھے. اینڈ آلسو دا کوڑی رہتے تھے ان کو بھی ٹھیک کر دیتے تھے. یہ اللہ تعالیٰ ان کو یہ میریکل دیے تھے. اب ایسے میریکلز دنیا میں نہ رہتے. بہت سارے لوگوں کا عقیدہ صحیح نہیں ہے. فلاں بابا جی ان کے پاس جاتے، وہ بابا جی شاید ایک بار نماز بھی نہیں پڑھتے ہوں گے، لیکن پھر لوگوں کا اب کیا ہے، عقیدہ درست کرنے کی ضرورت ہے اور پھر وہ تندرست ہو جاتے. جب تو مردوں کو میرے حکم سے زندہ نکالتے، پرسن از ڈیڈ ہو گئی پھر بھی اللہ کے حکم سے. جب میں نے تجھے بنی اسرائیل سے بچایا جب تو ان کے پاس واضح نشانیاں کے ساتھ آئے تھے، تب ان لوگوں میں سے جنہوں نے کفر کیا انہوں نے کہا تھا یہ تو کھلا جادو کے سوائے کچھ نہیں. اب لوگوں کو نہیں ماننا رہتا نا تو ان لوگ کیا بول دیتے، ایک بات بنا دیتے کہ نہیں یہ کھلا جادو ہے. 1:11 اور جب میں نے حواریوں کو الہام کیا کہ تم مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، تب انہوں نے کہا ہم ایمان لائے ہیں اور تو گواہ ہے کہ بے شک ہم فرما بردار ہیں. قالوا آمنا واشہد باننا مسلمون. تو یہاں پر کیا ہے، جیسا وہ ایمان لائے حواریین، تو ہم بھی چاہتے نا کہ ایسے ہم بھی ایک دوسرے کی مدد کریں اور اسی طرح ہم دین میں، کیونکہ they were the disciples, they would help them. Then آیت نمبر 112 میں بتایا جاتا ہے کہ اور جب حواریوں نے کہا اے عیسیٰ ابن مریم کیا تیرے رب یہ طاقت رکھتا ہے کہ ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان. Now this is the climax of the surah. جو آیت نمبر 112 مائدہ بولتے نا، ٹیبل سپریڈ، ان کو دسترخوان کھانے کی چیزوں کی بات ہو رہی کہ آسمان سے اتارنے کے لیے دسترخوان پیش کرنے کی بات ہو رہی. اینڈ دین نازل کرے. انہوں نے جواب دیا تم اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو. وائی یو وانٹ دیٹ میریکل، تو ہیو فیئر آف اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ. 113 اینڈ 114 ناؤ اللہ سیز، وہ بولے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس میں سے کھائے اور ہمارے دلوں کو تسلی ہو جائے اور ہم یہ جان لے کہ تو نے ہم سے سچ کہا ہے، آپ نے ہم سے سچ کہا ہے، ہم اس پر گواہی دینے والوں سے ہو جائے. علیہ من الشاہدین. بیکاز دے ڈونٹ ہیو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. کیوں؟ انہوں چاہ رہے تھے کہ ان کے دل کو ایک تسلی ہو جائے. دس از لائک ہاؤ ابراہیم علیہ السلام ہی بلیو ان اٹ، لیکن وہ پرندے الگ الگ ٹکڑے کر کے پھر وہ اڑنے لگے. دیٹس ہاؤ دس از فار دا اطمینان قلب. آیت نمبر 114 اینڈ 115 سورۃ المائدہ. عیسیٰ ابن مریم نے کہا اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے دسترخوان نازل فرما دیجئے کہ وہ ہمارے پہلوں اور ہمارے بعد والوں کے لیے عید یعنی خوشی کا موقع بن جائے، اور وہ تیری طرف سے خاص نشانیاں ہو اور تو ہمیں رزق دے اور تو بہترین رزق دینے والا ہے. تو اب کیا ہے، ربنا انزل علینا مائدتم، تو ایک دسترخوان ٹیبل سپریڈ جو اتارنے کی، من السمائی آسمان سے اتارو، تکونو لنا عیدن، اٹس لائک اے عید، اور بول رہے کہ اللہ تعالیٰ یہ اتاریے اینڈ دس از دا اللہ ہیز گیون دیٹ رزق. سو دیز آر دا میریکلس مینشن اینڈ یو مائٹ ہیو نوٹس کہ بتایا جا رہا ہے یہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں. آیت نمبر 115 اینڈ 116 اللہ نے فرمایا بے شک میں وہ دسترخوان تم پر نازل کروں گا، پھر اس کے بعد تم میں سے جو شخص کفر کرے گا تو میں ضرور اسے ایسا عذاب دوں گا ویسے عذاب دنیا بھر میں کسی کو نہیں ہے. After seeing the miracles, still if you don't believe it, the azab will be there. This is for their contentment of the heart تھا نا. اس کے بعد بھی کفر مطلب انکار کرنے کی بات ہو رہی ہے. اور جب اللہ کہے گا اے عیسیٰ ابن مریم کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو اللہ کے سوائے دو معبود بنا لے. سو ہیئر جو کرسچنس ہے
بولتے کہ مدر میری، سن آف گاڈ، وہ یہاں پر تردید کی جا رہی. اٹ واز سیئنگ کہ ڈیڈ یو آسک دیم ٹو ڈو دیٹ، یو انڈرسٹینڈ، کہ یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام سے میک شور کر رہے ہیں. اللہ سبحان اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں واٹ اباؤٹ دا نارمل پیپل، بیکاز ہی ڈنٹ ڈو اٹ رائٹ. یہ لیکن ہم کو تعلیمات دینا تھا امت کو بتانے کے لیے، دیکھو نو بڈی از سیف فرام دس، یو کانٹ ڈو شرک. آپ کی والدہ اور آپ، یہ کیا ہے، ہم مانتے عیسیٰ علیہ السلام، ہم یعنی مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے اور مریم علیہ السلام کو. ابن مریم بولتے نا عیسیٰ علیہ السلام کو، سن آف گاڈ یا ٹرینٹی میں ہم نے مانتے. تو وہی چیز یہاں پر کلیئر ہو رہی. اللہ کے سوائے دو معبود بنا لو تو وہ کہیں گے تو پاک ہے، میرے لیے جائز نہیں کہ میں وہ بات کہوں جس کا مجھے حق نہیں. اگر میں نے یہ بات کہی ہے تو یقیناً تو اسے جانتا ہے، تو اسے بھی جانتا ہے جو کچھ میرے دل میں ہے، اور میں اسے نہیں جانتا جو کچھ تیرے نفس میں ہے. بے شک تو ہی سب سے بڑھ کر غیب جاننے والا ہے. سو عیسیٰ علیہ السلام is clearly saying I don't know anything, you know. میں نہیں جانتا. اور اللہ تعالیٰ علام الغیوب ہے، سپرلیٹو ڈگری ہے، اللہ نوز مور. آیت نمبر 117، میں نے ان سے کچھ نہیں کہا تھا سوائے اس کے جس کے تو نے مجھے حکم دیا. صرف کنوے کرے میسیج. سو ہی واز گیونگ دیٹ کلیئر کر رہے اپنی بات. دیکھیے ایون پروفٹس اپنی بات اللہ کے سامنے کلیئر کرے. ہم انسان کو بھی پورا حق بنتا کہ اپنی بات کو کلیئر کرے، واضح کر دے. یہ کہ تم اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے، اور میں ان پر نگران تھا جب تک میں نے ان میں رہا. جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو ہی ان پر نگران تھا، اور تو ہر چیز پر نگران ہے. تو یہاں پر وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شہید کی بات ہو رہی. تو اللہ از وٹنسنگ. واٹ از وٹنسنگ ہیئر؟ کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو ان لوگ ماننا چاہ رہے تھے نا، تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ان کو اٹھا لیے. وہ چیز یہاں پر مینشن کی جا رہی ہے. اگر تو انہیں عذاب دے تو بے شک وہ تیرے بندے ہے، اور اگر تو انہیں بخش دے تو بے شک تو ہی غالب ہے، بڑی حکمت والا ہے. تو عزیز بھی ہے اللہ تعالیٰ اور حکیم بھی ہے. اور اللہ فرمائے گا یہ ایسے دن ہے کہ سچوں کو ان کا سچ نفع دے گا. ان کے لیے ایسے باغ ہے جن کے نیچے نہریں بہتی ہے، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے. اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اس سے راضی ہوئے، یہی بڑی کامیابی ہے. اب پھر یہاں پر ذالک فوز العظیم، سکسس کا پھر کامیابی کا طریقہ بتایا جائے. دیز آر دا تھنگس یو ہیو ٹو ڈو، دین اونلی یو ول ہیو دا سکسس. آسمانوں اور زمین کی اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کی بادشاہت اللہ کے لیے ہے، اور وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر ہے. سورۃ الانعام، انعام کیا ہے؟ مویشی جانوروں کو بولتے ہیں، اور 165 آیتیں ہیں. اس میں پورا سورہ مکمل نہیں ہوتا، 8 والے جز میں پھر کنٹینیو ہوتا. اب سورۃ الانعام کیا ہے؟ یہ مکی صورت ہے، اور جو پریز آف اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ سے شروع ہوتی، اور 70,000 اینجلس پریزنٹ تھے ایٹ دا ٹائم آف دا ریولیشن آف دس سورہ. And there are certain surah which starts with the praise of Allah subhanahu wa ta'ala, 5 surahs, and this surah also starts with the praise of Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahillazi. تو ساری تعریف اللہ کی یہاں پر کی جا رہی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہلذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور. تو اب کیا ہے؟ اندھیروں کی بات ہو رہی، ایک نور کی بات ہے. مینی ظلمات ہے، ایک نور ہے. ثم الذین کفروا بربہم یعدلون. تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اندھیروں اور روشنی کو بنایا. پھر جن لوگوں نے کفر کیا وہ اپنے رب کے ساتھ اوروں کو برابر ٹھہراتے. یہاں پر شرک کی تردید کی جا رہی، ڈونٹ ڈو دا شرک. هو الذی خلقکم. اب یہاں پر پروناؤن کس کے لیے استعمال ہو رہا؟ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کے لیے. وہی اللہ ہے جسے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر اس نے تمہارے لیے ایک وقت مقرر کیا، اس کے ہاں قیامت کا ایک مقرر وقت بھی ہے، پھر بھی تم شک کرتے ہو. کیا ہے؟ ثم انتم تمترون. کیا ہے؟ مریا سے ہے، ڈاؤٹ کر رہے ہیں ان لوگ پھر بھی. آیت نمبر 3، اور وہی اللہ ہے آسمانوں اور زمین میں، وہ تمہاری چھپی ظاہر سب باتیں جانتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم
کماتے یا کرتے ہو. So Allah is saying, جو بھی آسمان زمین. So when it is talking about آسمان and زمین, it covers everything, right? اور جہرا بھی ہے, سرا بھی ہے, اوپنلی بھی ہے, سیکریٹلی بھی ہے. کیا کوئی ایسی ٹیکنالوجی ہو سکتی, کتنی بھی ٹیکنالوجی بڑھ جائے تو ایسی کوئی ٹیکنالوجی ہو سکتی کہ ہمارے دل میں کیا چل رہا معلوم کر سکتے؟ بھائی وہ اپ ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ وہ لائٹ ڈیٹیکٹر کیا کہتے اس سے معلوم کر لیتے بی پی ہائی ہو رہا لو ہو رہا. اس میں بھی لوگ اسکیپ ہو جاتے, اس میں بھی جھوٹ بول کے بولتے ہم جھوٹ بولے پھر بھی وہ نہیں پکڑا. لیکن کین وی؟ نہیں, اللہ تعالیٰ سے کوئی ہے ہی نہیں کمپیریزن. اینڈ وی بلیو ان غیب انسین. اور آپ دیکھیے بار بار غور کریے, بتایا جا رہا ہے توحید از سو امپورٹنٹ. اور ان لوگوں کے پاس ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ایسی نہیں آئی جس نے انہوں نے منہ نہ موڑا ہو. مطلب ایوری ٹائم موری دین کرتے رہے لوگ, منہ موڑتے گئے. آیا نمبر 5 to 10. ان کے پاس جب حق آ گیا, ایون دو حق آ گیا, اسٹل دے آر ڈینائنگ دیٹ. ان کے پاس حق آ گیا تو اسے بھی انہوں نے جھٹلا دیا. چنانچہ جلد ہی انہیں اس چیز کا پتہ چل جائے گا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے, یستہزئون کرتے تھے. تو یہاں پر کیا ہے, اٹس لائک اے کائنڈ آف اے وارننگ ٹورڈز دیم. کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے ہم نے کتنی ہی قومیں ہلاک کر دی جنہیں ہم نے زمین میں ایسی طاقت دی تھی جو تمہیں نہیں دی. ہم نے ان پر موسلا دھار بارش, اٹس لائک اے کنٹینیوس بارش, اور نہریں بنائیں جو ان کے نیچے بہتی ہے. پھر ہم نے ان کے گناہ کے باعث انہیں ہلاک کر دیا اور ان کے بعد دوسری قوم پیدا کر دی. تو یہاں بتا رہے ہیں کہ ان کے پاس سب کچھ تھا, لیکن اللہ تعالیٰ کیوں ان کو فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ, زم کی جمع ہے, بول رہے ہیں ان کے گناہ کے وجہ سے. اور پھر ان کو کیا کرے, ریپلیس کر دیے ایک قوم کو. اگر ایک قوم کوئی کام نہیں کر رہی تو اس کو ریپلیس کر کے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ دوسروں کو لا لیں گے. 7 to 10. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اگر ہم کاغذ پر لکھے ہوئی کوئی کتاب آپ پر نازل کرتے, پھر وہ اپنے ہاتھوں سے اسے چھو کر دیکھتے, تو جن لوگوں نے کفر کیا وہ ضرور کہتے یہ تو کھلا جادو ہے. اب کیا یہاں پر بتایا جا رہا, واٹ واز دا پرابلم ود دیم, ایون دو اف دے ریئلی ٹچ ود دیئر اون ہینڈس, اور وہ کاغذ پہ لکھا ہوا ہوتا ان ھذا الا سحر مبین, بولتے دس از اوپن میجک ہے یہ. اور ان کافر لوگوں نے کہا کہ اس نبی پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اترا, اور اگر ہم کوئی فرشتہ اتارتے تو سارا معاملہ ہی ختم ہو جاتا, پھر ان کو ذرا مہلت نہ دی جاتی. تو اللہ اس سینگ ثم لا ینظرون, اگر فرشتے کو بھیجتے تو اتنا ٹائم نہیں دیتے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ, ان لوگوں کو فوراً سے پکڑ لیتے. ان دیٹ سینس اٹ از ٹاکنگ اباؤٹ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یقیناً آپ سے پہلے رسولوں سے بھی مذاق کیا گیا تھا. یہاں پر تسلی دی جا رہی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو. when پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم از گیونگ ان کو تسلی دی جا رہی, مطلب ہم بھی جب دین کا کام کر رہے ہیں پرابلمس, اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ دین کا کام کر رہے ہیں اس میں پرابلمس نہیں آئیں گے, وہ مطلب یو آر آن دا رائٹ ٹریک. اتنے پرابلمس آئیں گے کہ آپ کا دل چاہیں گا کہ ہمارے پروفٹ اور صحابہ کیسے کرے ہوں گے. تو وی آر آن دا رائٹ ٹریک, وی آر ناٹ آسکنگ فار اٹ, بٹ یو ہیو ٹو ڈو دا صبر آن دیٹ. پھر ان میں سے جن لوگوں نے مذاق کیا تھا انہیں اس عذاب نے آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑاتے. جس چیز کا ان لوگ مذاق اڑا رہے تھے نا, تو اللہ تعالیٰ کیا کرے, ان کو فحاقہ مطلب انسرکل کرنا بولتے ہیں نا, اسی مذاق کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو انسرکل کر دیے وہی جو چیز انہوں کر رہے تھے. پھر یہاں پر فالوئنگ آیات دیکھیے, آیا نمبر 11 onwards we are continuing سورۃ الانعام. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہہ دیجئے تم زمین میں گھومو پھرو, پھر دیکھو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا. کان عاقبۃ المکذبین, تو جو جھٹلائے, جو جھوٹ بولے, تو ان کا یہاں پر کس کانٹیکس میں بات ہو رہی کہ پروفٹس کو بھیجے پھر بھی وہ ان لوگ کے اوپر جو بلیو نہیں کرے, اس بات کی بات ہو رہی. ان سے پوچھئے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ کس کے لیے ہے, کہہ دیجئے اللہ ہی کے لیے ہے. اس نے مخلوق پر مہربانی کرنا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے. وہ قیامت کے دن تمہیں ضرور جمع کرے گا جس میں کوئی شک نہیں. جن لوگوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا ہے تو وہ ایمان نہیں لاتے. فہم لا یؤمنون, ان کا خسارہ ہے. رات کے اندھیرے اور دن کے اجالے میں جو کچھ
ٹھہرا ہوا ہے وہ اللہ ہی کا ہے اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. تو آپ دیکھیں گے کوئی چیز سکنا، دیر از نو موومنٹ، ایوری تھنگ اللہ نوز، فی اللیل والنہار، رات ہو یا دن. اور اللہ کیا ہے، سمیع العلیم ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کیا میں اس اللہ کے سوائے معبود بنا لوں جو آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے اور سب کو کھلاتا ہے اور اس سے نہیں کھلایا جاتا. کہہ دیجئے مطلب اللہ تعالیٰ کو ہم نہیں کھلاتے، اللہ از فیڈنگ اس، اللہ از گیونگ دا رزق. کہہ دیجئے بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں وہ پہلا شخص ہوں جو اسلام لایا اور آپ مشرکوں میں سے شامل نہ ہو جائے. تو دس از یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ آئی ایم ناٹ ڈوئنگ دا انکار، اور کیا ہے اسلم، آئی ایم سبمسو ٹورڈز اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ. اور کیا اس کے اوپر بتایا جا رہا ہے، وہ امرت، انی امرت ان اکون اول من اسلم، اور ولا تکونن من المشرکین، I am not from the mushrikeen. And even Ibrahim alayhi salam, every time he will talk about, I am not from the mushrikeen and I believe in the Hanif. So that's what I was talking. Mostly آیات اس کے کیا ہے معلوم، اسی بارے میں ہے کہ ونس آف اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ. توحید از موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. کچھ بھی گم جاؤ، کوئی بھی زندگی اوپر نیچے ہو جاؤ، توحید ہمارے دل سے نہیں جانا چاہیے، ونس آف اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ. قل کہہ دیجئے بے شک اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو میں ایک بہت بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. عذاب یوم عظیم، بڑا عذاب. اس دن جس شخص سے عذاب ہٹا لیا گیا تو یقیناً اس پر اللہ نے رحم کر دیا، اور یہی ہے واضح کامیابی. پھر اب یہاں پر فوز المبین بتایا جا رہا ہے کہ جس کے اوپر سے عذاب ہٹا لیے. اگر کسی کا عذاب نہیں ہٹا تو آپ سوچئے کتنی ان کے لیے سکسیسفل نہیں ہے، اپوزٹ آف سکسیس فیلئر. اور اگر اللہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوائے کوئی اسے دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ آپ کو کوئی بھلائی پہنچائے تو وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے. دس از سو مچ امپورٹنٹ. کوئی چیز بھی اللہ ہی پہنچانے والا ہے، ایوری تھنگ وی شوڈ کمپلیٹ بی سبمسو ٹورڈز اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ. کوئی چیز بھی ہے اللہ ہی ہم کو پہنچانے والا ہے. تو ہم یہ دعا بھی کرتے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ینفع ذا الجد منک الجد. تو یہ دعا بھی کرتے اینڈ آلسو وی آسک اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ. اینڈ دین مور ایٹریبیوٹس آف اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ از کمنگ. وہو قاہر فوق عبادہ، اور وہ اپنے بندوں پر پورا اختیار رکھتا ہے. کین وی ہیو اختیار آن اینی ون، چاہے اپنی فیملی ممبرز ہو، کوئی بھی ہو، ایک چھوٹا بچہ بھی. وی ڈونٹ ہیو دیٹ. اونلی اللہ ہیز دا اختیار کمپلیٹلی رکھتا ہے. وہ خوب حکمت والا ہے، نہایت باخبر ہے. تو اللہ از حکیم الخبیر، اللہ از اویئر آف ایوری تھنگ، اللہ نوز اباؤٹ اٹ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے، آیا نمبر 19 ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے گواہی کے طور پر کون سی چیز سب سے بڑھ کر ہے. کہہ دیجئے اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے، اور مطلب وٹنس ہے، اور میرے طرف یہ قرآن وحی کی گئی ہے تاکہ اس کے ذریعے سے میں تمہیں اور جس کو یہ پہنچا سکوں. ریولیشن کے تھرو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بات پہنچی اینڈ ہی از کنویئنگ دا میسج. یہ پہنچی، سب کو ڈراؤں، خبردار کر دوں. کیا تم اس کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرا معبود بھی ہے؟ کہہ دیجئے میں یہ گواہی نہیں دیتا، اور یہ بھی کہہ دیجئے کہ صرف وہی ایک معبود ہے، اور بے شک میں اس سے بری ہوں، مطلب اس سے بری ذمہ ہوں جو تم شریک ٹھہراتے ہو. سو یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے؟ قل انما هو الہ واحد واننی بریء مما تشرکون. So here Prophet sallallahu alaihi wasallam is saying کہ whatever you are adding other deities with it, I'm not associating anything with Allah سبحانہ اللہ تعالیٰ. جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اسے اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں.
جن لوگوں نے اپنے آپ کو خسارہ میں ڈالا تو وہ ایمان نہیں لاتے. جیسا ہم اپنی فیملی ممبرز ہیں، اپنے بچے ہیں، کس طرح how we know them, that's how they know, still they are doing the انکار. آیت نمبر 21 onwards. اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے اور اس کی آیتوں کا جھٹلاتا ہے، بے شک ظالم فلاح نہیں پائیں گے. یہاں پر کیا بتا رہا ہے؟ لا یفلح الظالمون، تو ان لوگ فلاح نہیں پانے والے ہیں. ظالم ہیئر ان واٹ کانٹیکس از دا ظلم ہے، ایمان کو نہیں مان رہے، جو شرک کر رہے ہیں. شرک کیا ہے؟ ظلم عظیم ہے. اور جس دن ہم سب کو اکٹھا کریں گے، وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، ہم سب گیدر ہونے والے ہیں. پھر جو لوگ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے ان سے ہم کہیں گے تمہارے وہ شریک کہاں ہیں جنہیں تم اللہ کے ساتھ شریک خیال کرتے تھے. سو أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمْ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، بول رہے کہ تم جس کے ساتھ پارٹنر بنا لیے تھے کہاں ہے وہ؟ ویئر آر یور پارٹنرز؟ کیا انہوں رہیں گے؟ اس نہیں. پھر اس جواب طلبی پر ان کے مذرت یہی ہوگی کہ وہ کہیں گے اللہ ہمارا رب کی قسم ہم مشرک نہیں تھے. Now they are saying in ayah number 23, notice that outright جب ان کو بول رہے تھے، جب they were not right. Now in the ayah number 24 دیکھو وہ اپنے آپ پر کیسا جھوٹ گھڑیں گے، اور جنہوں نے وہ جھوٹے معبود بنا لیتے سب وہاں گم ہو جائیں گے. اب وہ سب وینش ہو گئے، سب غائب ہو گئے. ان لوگ جس کو ان لوگ ڈیئٹیز بنا لیے نا، اٹ کوڈ بی اینی تھنگ، اٹ کوڈ بی آئیڈلس ہو سکتے، اٹ کوڈ بی اینی پرسن، اٹ کوڈ بی یور اون نفس. we learn that in Surah Al-Furqan, right? A person he is more astray who is carried away with his own nafs. یہ کر لوں تو وہ کر لوں. It could be, but here we are talking about جو کفر کی بات ہو رہی، opposite of that is ایمان، توحید کی بات ہو رہی یہاں پر. اور ان میں سے بعض وہ ہے جو کان لگا کر آپ کی بات سنتے ہیں، جبکہ ہم نے ان کے دلوں پر پردہ ڈال دیا ہے کہ وہ اس کو سمجھ ہی نہ سکے، اور ان کے کانوں میں رکاوٹ ڈال دی، اور اگر وہ ساری نشانیاں دیکھ لیں تو بھی ان پر ایمان نہیں لائیں گے، حتیٰ کہ جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ سے جھگڑتے ہیں تو ان میں سے جن لوگوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں کہ یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں. اللہ اساطیر الاولین، یعنی کہ ان لوگوں کو یقینی نہیں ہے اور باتیں بنانا چاہتے، تو they are saying oh this is like a fable stories, you know. آیت نمبر 26 onward سورۃ الانعام. اور وہ دوسروں کو اس ہدایت سے روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور رہتے ہیں، اور وہ اپنے آپ ہی کو ہلاک کر رہے ہیں اور وہ شعور نہیں رکھتے. وما یشعرون، some people they think کہ خود اگر دین پہ عمل نہیں کر رہے تو they would stop other people، سوچتے کہ چلو ہم اور انہوں برابر ہو جائیں گے. they want to just justify those things. تو بول رہے کہ نہیں، because they don't have the شعور. اور اگر آپ انہیں اس وقت دیکھیں جب وہ آگ میں کھڑے کیے جائیں گے، یا اللہ ہم کو اس سے بچائے، تو وہ کہیں گے کاش ایک بار ہمیں دنیا میں واپس بھیج دیے جائے تو ہم اپنے رب کی نشانیوں کو ہرگز نہیں جھٹلائیں گے اور ہم مومنوں میں سے ہو جائیں گے. Very scary ayah this talking about, you know. Like that moment of time they are saying can we get the second chance. تو کیا ان کو سیکنڈ چانس ملیں گا؟ نہیں. This is the only time, this is the only life we got it. And some people, I don't know with the maybe a surrounding یا ان کے پر کیا ایسے چیزیں طاری ہے جس کی وجہ سے وہ سوچتے ہیں کہ this is life has more births, more than one. That's not a Muslim belief. ایمان والے کا ایسا بلیو نہیں. ایک ہی زندگی دی گئی ہے جس میں صالح عمل کما کے لے کے جانا ہے، وہی کرنسی چلنے والی ہے. نہیں، بلکہ ان کے وہ کرتوت ظاہر ہو گئے، مطلب جو بھی ان لوگ عمل کر رہے ہیں نا دیٹ از کرتوت، وہ ظاہر ہو چکے ہوں گے جنہیں وہ پہلے چھپاتے تھے. اور اگر انہیں واپس دنیا میں بھیج دیا جائے تو بھی وہ وہی کام کریں گے جنہیں انہیں روکا گیا تھا، اور بے شک وہ جھوٹے ہیں. وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. تو اللہ is saying if they are, for example, if they were given another chance, so they will rectify their mistake and amend their things. No,
They would not do it. They will never do it. Allah is saying that because وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. They are جھوٹے. آیت نمبر 29 and 30. اور وہ کہتے ہیں کہ زندگی تو بس ہماری دنیا کی زندگی ہے اور ہمیں دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا. تو آیت نمبر 29, this is most important, you know. Are we given only this زندگی? We don't have the آخرہ. No, we have that in the mind. یہ زندگی تو چند سال کی ہے. How long we gonna survive? دیکھیے ایشینس میں اور امریکن میں سروائیول آف دا اگر ایج دیکھو نا, they would survive 90-100 if we talk about you know foreigners, Americans یا کہیں کے. لیکن اگر ایشینس کی بات کرو تو ان لوگوں کا سروائیول بہت سے بہت ایٹ موسٹ 70-80 90 ہو گئے تو بہت بڑی بات. لیکن اس میں بھی ہماری ایک واٹ یو کال شعور کی ایج اور ہماری اسٹرینتھ جو رہتی, کیا وہ رہتی ویسی؟ نہیں رہتی. تو یہاں پر اگر ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہی دنیا ہے اور ایسے کام میں لگے ہوئے ہیں یا ایسا جس سے کچھ بھی اینڈ رزلٹ نہیں ہے, چاہے وہ روزگاری کیوں نہ ہو. اگر if روزگار is also haram and that's not true, please Allah subhanahu wa ta'ala, we are filling our tummy with the aag, right? We have to be really careful. This is very eye opening for us, you know. We have to go back to Allah subhanahu wa ta'ala. As soon as we die, we are answerable for it. اور اگر آپ انہیں اس وقت دیکھیں جب وہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے تو وہ فرمائیں گے کیا یہ حق نہیں ہے؟ تو وہ کہیں گے کیوں نہیں, یہ حق ہے ہمارے رب کی قسم. تو اللہ فرمائے گا پھر تم عذاب کا مزہ چکو اس وجہ سے کہ تم کفر کرتے تھے. تو the reason has been given here, you know. قال فذوقوا ذوقوا العذاب بما كنتم تکفرون. اللہ از گیونگ دا ریزننگ, یو نو. تم جو کفر کرتے تھے نا اس کے وجہ سے تم کو یہاں پر مزہ چکا رہے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ, کیونکہ تم انکار کرے اگین اینڈ اگین. اب جو قد خسر الذین کذبوا, بے شک وہ لوگ خسارے میں رہیں جنہوں نے, اب یہاں پر آیت نمبر 31 دیکھیے, بے شک وہ لوگ خسارے میں رہے جنہوں نے اللہ سے ملاقات کو جھٹلایا. کیا ہم اللہ کی ملاقات کو جھٹلا سکتے ہیں؟ نیور. حتیٰ کہ جب ان کے پاس قیامت اچانک آ جائے گی وہ کہیں گے افسوس ہم اس معاملے میں کسی کوتاہی ہو گئی. یو نو ہاؤ دے مس دیٹ. اور وہ اپنے بوجھ اپنے پیٹھ پر اٹھائے ہوئے ہوں گے. خبردار بہت برا ہے وہ بوجھ جو وہ اٹھائیں گے. ویری اسکیری, یو نو. دے ہیو ٹو فیس دیٹ تھنگ ایون دو اف دے ڈونٹ وانٹ, بیکاز یہ پورا ایک معنی میں کمپلیٹ لاس ہے. یہ آیا نمبر 32 آنورڈس. اور دنیا کی زندگی بس کھیل تماشے کے سوائے کچھ نہیں, اور آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے یقیناً بہتر ہے جو پرہیزگاری اختیاری کرے. کیا پھر تم عقل نہیں رکھتے؟ افلا تعقلون. تو اب یہ دنیا کی زندگی یہ نہیں ہے کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ. لعب اور لہو کیا ہے؟ اننیسیسری ٹائم ویسٹ کرنا جس کا اینڈ ریزلٹ کچھ بھی نہیں ہے. چاہے گیم دیکھ رہے ہیں, کوئی ٹیلی ویژن واچ کر رہے ہیں, یا کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جس کا اینڈ ریزلٹ از اے زیرو. جیسا لہو الحدیث سورہ لقمان میں بھی سیکھیں گے, اس میں بھی کیا ہے, چاہے وہ میوزک سننا ہو وہ ہو. لیکن ہم یہ سوچنا چاہیے وین یو آر لرننگ قرآن اینڈ یو آر لسننگ ٹو دا ادر تھنگس آلسو, تو قرآن آج ہے تو وہ رہیں گا نہیں, اس کو رکھنا ہے پروٹیکٹ, اس کو فائر والس لگانا ہے. گانے سنیں گے, دنیا داری بھی اس میں لگ جائیں گے, اس کو دو چیزیں ایک اس میں نہیں آ سکتے, وہ ایک نکل جاتی پھر. تو یہ بات کا لعب اور لہو کا ہم بہت زیادہ خیال کرنا ہے. اور وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ. تو کیا ہے آخرت کا گھر ان کے لیے ہے جو یتقون, جو تقوی اختیار کرے. افلا تعقلون. We have to check ourselves. I have to check ourselves. We are doing any لعب اور لہو, وہ کاٹنا ہے, وہ نکالنا ہے زندگی سے. اٹ کوڈ بی اینی تھنگ دو. بے مقصد بھی فون واچ کرنا از ناٹ گڈ. جسٹ یو نو دیر آر سو مینی تھنگس یو کین کیپ دا فون آن دا, یو نو, ایک ٹائم کے بعد فون آپ کا بند بھی ہونے کا آپ لگا سکتے اس کے اندر. یو ہیو ٹو ٹائم لمٹ یور فون. اتنا فون دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے ایکسیپٹ دا ضرورت کے لیے. تو اٹ کوڈ بی اینی تھنگ, وہ ہماری زندگی سے نکالنا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم جانتے ہیں بے شک آپ کو وہ بات غمگین کرتی ہے جو وہ کہتے ہیں,
پس بے شک وہ آپ کو نہیں جھٹلاتے بلکہ دراصل یہ ظالم تو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں. تو یہ دیر اینڈ دین ان لوگ انکار جب کر رہے تھے، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم از فیلنگ ویری گریف اینڈ لا یحزن کا حزن جو ہے نا، گریف جس کو بولتے ہیں دل سے جو ایک انسان کو تکلیف ہوتی. تو there are different words has been used for the grief in the Quran if you notice. So this is one of the word which mention about کہ دل میں کتنی تکلیف ہوتی اس کی بات ہو رہی. تو یہ اللہ کے آیتوں کا انکار کر رہے ہیں اور ان لوگ ہی خسارے میں رہیں گے. آگے فرمایا جاتا اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ سے پہلے بہت سے رسول جھٹلائے گئے. اٹس ناٹ یو اونلی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پہلے بھی ان لوگ جھٹلائے. تو انہوں نے جھٹلایا، جانا اور تکلیف دیا، جانوں پر صبر کیا حتیٰ کہ ان کے پاس ہماری مدد آ پہنچی. اللہ کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں اور یقیناً آپ کے پاس رسولوں کی کچھ خبر آ چکی ہے. Nobody can change the کلمات of اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ. آیت نمبر 35. اور اگر ان لوگوں کو کافر کے حق سے منہ موڑنا آپ کو ناگوار ہے تو اگر آپ میں یہ طاقت ہے کہ آپ زمین میں کوئی سرنگ یا آسمان میں کوئی سیڑھی لگائے، آپ پھر ان کے پاس کوئی نشانی لے آئے تو ایسا کر گزرنا، اور اگر اللہ چاہتا تو انہیں ہدایت پر جمع کر دیتا، چنانچہ آپ نادانوں میں سے نہ ہو جائے. فلا تکونن من الجاہلین. اب لوگوں کے سامنے کتنے بھی باتیں پیش کرو، کیا ان لوگ بلیو کرنے والے ہیں؟ آیت نمبر 35 پہ ہے. تو اس میں ان لوگ نہیں بلیو کرنے والے، چاہے آسمان سے کوئی میریکل ہو جاؤ، زمین سے سیڑھی لگا دو، بٹ کین دے بلیو ان اٹ؟ نو، دے وڈ ناٹ بلیو ان اٹ. دیٹس واٹ اٹس مینشن ہیئر. آیت نمبر 36 آنورڈس. حق کو قبول تو صرف وہی کرتا ہے جو سنتا ہے، اور جہاں تک مردوں کافروں کا تعلق ہے اللہ انہیں اٹھائے گا، پھر وہی اس کی طرف لوٹائے جائیں گے. تو اب یہاں پر کیا ہے، سب سے موسٹ امپورٹنٹ تھنگ کیا ہے ہدایت کے لیے؟ سننا، کانوں کو. اب آپ سمجھیے کہ رائٹ ناؤ یو آر ڈوئنگ توجہ کے ساتھ سن رہے، توجہ کے ساتھ سننا وہ دیٹ از موسٹ امپورٹنٹ. تو یہاں پر بھی کیا ہوا، حق کو قبول صرف وہی کر سکتے جو سنتے ہیں. اب جو مردہ مطلب موتا، جس کے دل میں قرآن نہ رہتا، جس کے دل میں ہدایت نہیں ہے، ان کا دل کیا ہے معلوم ہے؟ ایک بنجر زمین کی طرح ہے. ان کے دل میں وہ رہیں گا ہی نہیں جو ایک ایمان والے کے دل میں رہیں گا. اور انہوں نے کہا اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی بڑی نشانی کیوں نہیں؟ اب یہ بھی اعتراض ان کے لیے نازل کی گئی. کہہ دیجئے بے شک اللہ اس پر قدرت رکھتا ہے کہ کوئی بڑی نشانی نازل فرمائے، لیکن لوگوں میں سے اکثر علم نہیں رکھتے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. کیوں نہیں رکھتے علم؟ because they don't want to spend the time and gain that علم. they don't have time. تو یہاں پر کس کانٹیکس میں بات ہو رہی کہ جب بات پہنچائی جا رہی تو کیا ان لوگ لسن کر رہے تھے، سن رہے تھے، سمجھ رہے تھے؟ نہیں. آیت نمبر 38, 39 and 40. اور زمین پر چلنے والوں کو کوئی جانور اور اپنے دونوں پیروں سے اڑنے والے کوئی پرندے ایسے نہیں جو تمہاری طرح الگ امت نہ ہو. ہم نے کتاب میں کوئی چیز نہیں چھوڑی جس کا ذکر نہ کیا ہو، پھر وہ سب اپنے رب کی طرف اکٹھا کیے جائیں گے. تو آیت نمبر 38 میں بتایا جا رہا ہے جو بھی کریچرز ہے، چاہے جو زمین پہ برڈز جو فلائی کر رہے ہیں ونگز کے ساتھ، ایک کمیونٹی کے جگہ سے دوسری جگہ جاتے، ایوری تھنگ کیا ہے، رجسٹرڈ ہے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو گیدر کرنے والا ہے. کہ کتنے بار اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں، یہ بارے میں آپ غور کرے ہوں گے کہ ہم کو اکٹھا ہونا ہے. اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ اندھیروں میں بہرے اور گونگے ہے. اللہ جسے چاہے گمراہ کر دے اور جسے چاہے سیدھی راہ پر لا دے. تو مطلب صحیح میں ان لوگ اندھے بہرے نہیں. ہم جو فیکلٹیز ہے، کان، آنکھ اور دل، اگر وہ توجہ کے ساتھ ہم قرآن نے سن رہے ہیں، اس کے لیے نہیں یوز کر رہے ہیں، دنیاوی چیزوں کے لیے ایک کے بعد ایک، کوئی کہتا کہ مجھے گانوں کا، غزلوں کا، پتہ نہیں کیا کیا شاعری، یہ سب لغو ہے، یہ بیکار چیزیں. وہ چیزیں اگر ڈالیں گے کہ چیزیں نکل جائیں گے، تو وہ چیزوں سے ہم اعراض کرنا چاہیے، اوور کم کرنا چاہیے اور کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اسی میں اپنا دل لگائیں، کیونکہ یہی ہمارا سکسس کا وہ ہے.
اب لوگ سمجھتے کہ شدت پسند، اگر شدت پسند سمجھتے تو دیٹس اوکے، کیونکہ یہ چیز ہم کو آخرت میں، دنیا میں رہتے ہوئے آخرت میں کام آنے والی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے یا تم پر قیامت آ جائے تو بتاؤ کیا تم اللہ کے سوائے کسی اور کو پکارو گے اگر تم سچے ہو؟ تو ان کنتم صادقین، تو اللہ کے علاوہ کوئی بچا سکتے کہ نو ون، آیت نمبر 41 to 45، بلکہ تم صرف اسی کو پکارو گے، پھر اگر وہ چاہیں گے تو وہ تکلیف دور کر دے گا جس کے لیے تم اس کو پکارو گے، تم انہی بھول جاؤ گے جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہیں۔ اگین ہیئر ٹاکنگ اباؤٹ جو ان لوگ مشرک ہیں نا، جو دوسرے ڈیٹیز کو بلاتے وہ بھول جائیں گے صرف اللہ کو۔ ایون دا مشرکین when they travel in the ship they would only call اللہ۔ اور ہم واقعتاً بھی دیکھے ہوں گے جب ہم ٹریول کرتے، ایک مسلمان چاہے عورت ہو یا مرد، جب وہ دل سے دعا کرتے تو they would believe, they would ask you, okay can you make dua, can you make prayer, especially turbulence جب ہوتا بولتے because they know we only ask اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ۔ تو ایون ہم جب نماز بھی پڑھ رہے اگر ٹربولینس ہو رہا تو ان لوگ بولتے ہیں اچھا کین یو پرے فار اس، بیکاز دے نیو وی بلیو ان دا ونس آف دا گاڈ۔ اور تحقیق ہم نے آپ سے پہلی امتوں کی طرف رسول بھیجا، پھر ہم نے ان امتوں کو سختی اور تکلیف کے ساتھ پکڑا تاکہ وہ عاجزی اختیار کرے۔ کیوں اللہ تعالیٰ یہ سارے چیزیں بھیجتے؟ فَأَخَذْنَاهُمْ مطلب ایک دم اچانک، والبأسائی و درائی، دس افلکشن could be in یعنی جو ایکسیڈنٹل ہو سکتے، فزیکل ہو سکتے، اینڈ مینٹل اینڈ اسپرچل بھی ہو سکتے۔ تو دو درر بھیجے، باسا اور درا، تاکہ لعلہم یتضرعون، تاکہ ہم عاجزی اختیار کریں۔ many people think if test is going on one after another they become more angry and upset with اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ۔ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ محبت کرتے اس لیے افلکشنز بھیجتے تاکہ ہم اور ہمبل ہو جائے اور سبمسو ہو جائے۔ پھر جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو انہوں نے عاجزی کیوں نہ اختیار کی، لیکن ان کے دل سخت ہو گئے اور جو عمل وہ کرتے تھے اس میں شیطان نے ان کے لیے خواہش پیدا کر دی تھی۔ تو یہاں پر آیت نمبر 43 میں بتایا جا رہا کہ why they were doing that، کیونکہ ان کے دل سخت ہو گئے۔ جب بھی اللہ تعالیٰ کوئی ٹیسٹ کرتا نا، ٹیسٹ مانگنا نہیں ہے لیکن آئے تو اس کے اوپر آپ اللہ کا تھام لینا ہے ہیلپ، کہ نہیں مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے، نو میٹر واٹ، اللہ shouldn't get upset with you۔ پھر جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو انہوں نے عاجزی کیوں نہیں اختیار کی؟ آیت نمبر 44، پھر جب انہوں نے وہ نصیحت بھلا دی تو انہیں کی گئی تھی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، حتیٰ کہ جب وہ ان چیزوں پر اترانے لگے جو انہوں نے دی گئی تھی تو ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا، پھر وہ نا امید ہو کر رہ گئے۔ آیت نمبر 44 is very important۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ، ابواب باب کی جمع، مطلب جب ان لوگ اللہ کی بات کو بھول گئے تو نہ فتحنا علیہم ابواب کر دیے، پورے ڈورز اوپن کر لے، کل شیء ایوری تھنگ، حتی اذا فریغوا، اترانے لگے، بیما اوتوا اخذناہم بغتۃ، تو اچانک کیچ ہولڈ کرے ان کو پکڑ لیا، اور اس کے وجہ سے مبلسون ہو گئے لوگ، ڈسپیر ہو گئے، نا امید ہو گئے، اور نا امیدی از اے کفر ان اسلام۔ دو ٹائم پہ شیطان غالب آتا، گریف، شیطان ایسا فزیکل فارم میں نہیں آتا، دو ٹائم آتا، کب؟ جب آپ گریف اور سورو میں رہتے، خوب روتے رہتے، سوچتے میرے ساتھ ہی جو یہ وہ، شیطان ول کیچ ہولڈ آف یو، اس کو اچھا موقع مل جاتا۔ اینڈ ون مور ٹائم جب بہت ہیپی فریحون اترانے لگتے، بہت ٹائمس آر بہت مشکل کے ہے وہ ٹائم، آیت الکرسی موعظتین اینڈ کیپ پروٹیکشن، آسک بیگ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ فار پروٹیکشن، لیکن پھر بھی آپ کو گریف سورو ہو رہا، رونا آ رہا، گو اینڈ ڈو دا وضو، کیپ ان اے کنڈیشن دیٹ یو وانٹ ٹو پلیز اللہ، کچھ اچھا لیکچر سنیے کچھ بھی، لیکن شیطان کے ہاتھ مت آئیے۔ پھر اس قوم کی جڑ کاٹ ڈالی گئی جنہوں نے ظلم کیا تھا، اور تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ دیکھیے یہاں پر کتنی زیادہ وہ تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو اوپنلی کھول دیے سارے دروازے، اور پھر وہ جب ان لوگ ڈسپیر ہو گئے، مایوس ہو گئے،
اللہ دے کے کیا کرتے؟ پکڑتے پھر، جب پکڑتے، جب ڈسپیر ہو جاتے تو ان کے لیے کچھ راستہ نہیں رہتا، اور پھر یہاں پر ان کی پوری جڑ کاٹ دی، مطلب کمپلیٹلی وینش۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے اگر اللہ تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو بتاؤ اللہ کے سوائے کون معبود ہے جو تمہیں یہ چیزیں لا دے؟ دیکھیے کس طرح ہم آیتیں پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں، پھر بھی وہ منہ موڑتے ہیں۔ تو یہاں پر آیت نمبر 46 میں بتایا جا رہا کہ یہ جو تم لوگ آنکھ اور کان اور یہ سب ہدایت کے لیے نہیں یوز کر رہے ہیں تو کیا ہو جائیں گا اس کے اوپر؟ اللہ تعالیٰ will seal that we have to use in the way of Allah۔ کہیے اگر تم پر اللہ کا عذاب اچانک یا کھلم کھلا آ جائے تو بتاؤ کیا ظالموں کے سوائے کوئی اور لوگ بھی ہلاک کیے جائیں گے؟ مینس اللہ از asking حل یہلکو الا قوم الظالمون، تو کیا ظالمون کے علاوہ کوئی ہوں گے؟ یہ ظالم کون ہے؟ اگین انڈرسٹینڈ، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دس۔ یہ مکی صورت ہے، یہاں پر پھر توحید کی بات ہو رہی، اور ہم نے کوئی رسول ایسا نہیں بھیجا جس کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا۔ لک ایٹ دس آیا نمبر 48۔ تو پہلے کیا بتایا جا رہا ہے اس میں؟ الا مبشرین و منذرین۔ مبشرین پہلے خوشخبری دینا ہے، اب دعویٰ کا بھی کام کر رہے ہیں تو پہلے ان کو خوشخبری دو، جنت کی بات پہلے بتاؤ، دوزخ کی نہیں۔ ہم دوزخ کی بات کر دیتے اسپیشلی ینگ بچوں کے ساتھ تو بالکل نہیں، پہلے جنت کی بات کرنا، دین ٹیل دا دوزخ کی بات، ایون فار دا نان مسلمس۔ جب ان لوگ کو پھر ہم بتا سکتے، یہاں پر دیکھیے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ مبشرین و منذرین، تو پھر اس کے بعد فمن آمن و اصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور ہم نے کوئی رسول ایسا نہیں بھیجا جسے خوشخبری دینے والا ڈرانے والا نہ بنایا ہو، پھر جو شخص ایمان لے آئے اور اپنی اصلاح کر لے تو ان پر کوئی خوف نہ ہوگا اور نہ غمگین ہوگے۔ تو اب غمگین نہ ہونے کے لیے، خوف نہ ہونے کے لیے these are the things we have to do it۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیت کو جھٹلایا اور انہوں نے اس نافرمانی کی وجہ سے عذاب پہنچا، جو نافرمانی وہ کرتے تھے، تو اللہ کی نافرمانی کرنا اٹس ناٹ گڈ، بیکاز آف دیٹس دا تھنگ، عذاب جو آیت نمبر 49 میں مینشن کیا جا رہا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ میں تم سے کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو اسی چیز کی پیروی کرتا ہوں جو میرے رب کی طرف سے آئی ہے۔ کہہ دیجئے کیا نبی نابینا اور بینا، مطلب جو دیکھنے والا اور اندھا، برابر ہو سکتے ہیں؟ پھر کیا تم غور نہیں کرتے؟ تو یہاں ٹو تھنگس آر کمپیئرنگ، عامہ اور بصیر، افلا تتفکرون، کیا پھر بھی تم اس کو غور و فکر نہیں کرتے؟ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس قرآن کے ذریعے سے ان لوگوں کو ڈرائیے جنہیں ڈر رہتا ہے کہ وہ اپنے رب کے پاس اکٹھے کیے جائیں گے۔ اگین ہیئر ٹاکنگ اباؤٹ کہ ہم اکٹھے ہونے والے ہیں، یہ پارے میں بہت زیادہ یہ بات کی تکرار ہے، اور وہ اپنے رب کے پاس اکٹھے کیے جائیں گے، وہاں اس کے سوائے ان کا کوئی دوست اور سفارشی نہ ہوگا، شاید کہ وہ پرہیزگاری اختیار کرے۔ اب کیا ہے، ولی بھی نہیں ہوگا، کلوز پروٹیکٹنگ فرینڈ کو بولتے ہیں، ولا شفیع، کوئی سفارش بھی کرنے والا نہیں ہوگا، لعلہم یتقون، تو کیا ہے، ایک ہی چیز کام آنے والی ہے، پرہیزگاری کام آنے والی ہے، تقوی کام آنے والے ہے۔ اس دنیا میں کوئی دوست وہ ایک کوئی بھی کام آ جاتے، لیکن دیٹس دا پلیس نو بڈی۔ آیا نمبر 52 آنورڈس وی آر ڈوئنگ، اور ان لوگوں کو اپنے سے مت دور کرے جو اپنے رب کو صبح اور شام پکارتے ہیں، وہ اپنے رب کے چہرے رضامندی، وائی دے آر کالنگ صبح اینڈ شام، دیٹ وی آر ڈوئنگ مارننگ ایوننگ کے اذکار اور 5 ٹائم کی ہم جو نماز پڑھتے، اور ان کا حساب میں سے کسی چیز کا بوجھ آپ پر نہیں، آپ کا حساب میں سے کسی چیز کا بوجھ ان پر نہیں۔ پھر اگر آپ کو ان کو اپنے سے دور کرنے آپ ان سے دور کریں گے تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ سو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ کیسا اللہ کو صبح اور شام یاد کرنا، چاہے وہ نماز پڑھ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، اذکار کر رہے ہیں، لیکن اللہ کی خوشنودی کے لیے، وجہ اللہ کے لیے کرنا ہے، کسی کے لیے نہیں۔
اور اسی لیے نا عبادتوں کو ایک سیکرٹ ٹریجر کیسا رہتا ویسا چھپا کے کرنا ہے. وی شوڈنٹ پبلسائز دا عبادہ. اور ہم نے اسی طرح لوگوں میں سے بعض کو بعض کے ذریعے سے آزمائش میں ڈال دیا ہے. لوگ ایک دوسرے کے لیے کیا ہے دے آر ٹیسٹ فار ایچ ادر. وہ انہیں دیکھ کر کہیں کیا ہم سے یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا ہے؟ ہاں، کیا اللہ اپنے شکر گزار بندوں کو ان سے زیادہ نہیں جانتا؟ سو اللہ از سیئنگ ان آیہ نمبر 53 کہ اللہ نوز کہ کون کیسے ہے. تو یہ ایک دوسرے کے لیے از اے ٹیسٹ. ون پرسن از ٹیسٹنگ تھرو دا ادر بٹ اللہ ہیز فیورڈ دیم. اللہ نوز ہو از گریٹفل اور ناٹ. اور ہم نے اسی طرح لوگوں میں سے اچھا یہ ہو گئی آیت نمبر 54. اور جب وہ لوگ آپ کے پاس آئے جو ہمارے آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں تو کہہ دیجئے تم پر سلام ہو. تمہارے رب نے مہربانی کو اپنے اوپر لازم کر لیا ہے. بے شک تم میں سے جو شخص جہالت سے برا عمل کرے پھر اس کے بعد توبہ کرے اصلاح کر لے تو یقیناً وہ بہت بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا. دیکھیے یہ اسلام کی یہی خوبصورت ہے کہ کسی کے ساتھ بھی ثم تاب من بعد واصلح فانہ غفور رحیم. وی آل ڈو غلطی، ٹھیک ہے، غلطی ہو گئی، توبہ اور اصلاح. توبہ کرے اصلاح کر لے، اللہ ول فارگیو. اللہ از غفور الرحیم. سو ہم بھی کوشش کرنا کہ ہمارے دل میں اتنی وسعت دے دے، اتنی جگہ دے دے. ہاؤ اللہ از موسٹ فارگیونگ پرسن. مطلب کوئی بھی انسان کتنا بھی ہو، اللہ از فارگیونگ ٹو دیٹ پرسن، رائٹ؟ دیٹس واٹ آئی مینٹ. تو اللہ جب فرگیو کر رہے ہیں تو یہ ہم ہمیشہ یاد رکھنا. مینی ٹائمس اٹ ہیپنس، کوئی چیز بھی غلطی، ڈو گڈ گڈ گڈ، کیا ہوگا؟ پورے وائپ آؤٹ ہو جائیں گے، سیئات ہو جاتے، حسنات کر لیجیے. اور ہم اسی طرح آیتوں کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں تاکہ مجرموں کو راستہ بالکل واضح ہو جائے. So this is like, Allah is saying this is the thing, nufassilul ayat. Clearly Allah is mentioning that in ayah number 55. So let's move to ayah number 56 onwards. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے بے شک مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو. کہہ دیجئے میں تمہاری خواہشات کے پیچھے نہیں چلتا، اس صورت میں گمراہ ہو جاؤں گا اور میں ہدایت پانے والوں میں سے نہ ہوں گا. تو یہاں پر بتا رہے ہیں کہ نہیں، میں تم لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہیں کرتا، اور اللہ کی جو ہدایت ہے again and again is talking about how one should ask for the sirat mustaqim and how should be firm on the hidayah. کہہ دیجئے بے شک میں اپنے رب کی طرف سے بالکل واضح دلیل پر ہوں اور تمہیں اس دلیل کو جھٹلایا ہے. میرے پاس وہ چیز نہیں ہے جسے تم جلدی طلب کر رہے ہو. فیصلہ کا سارا اختیار اللہ ہی کو ہے، وہی حق بات بیان کرتا ہے اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. تو اللہ از ڈوئنگ دا فیصلہ. آیہ نمبر 58 to 60. کہہ دیجئے بے شک میرے پاس وہ چیز ہوتی جسے تم جلدی طلب کر رہے ہو تو میرے اور تمہارے درمیان معاملہ کبھی کا ہو چکا ہو گیا ہوتا، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے. واللہ عالم بالظالمین. آیہ نمبر 58. they are what they are asking for. پنشمنٹ ان لوگ مانگ رہے تھے، اور اسی کے پاس اچھا پنشمنٹ بھی کیوں نہیں آ رہی؟ جب پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم رہیں گے تو پنشمنٹ نہیں آئیں گی نا. اور اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، انہیں اس کے سوائے کوئی نہیں جانتا، اور وہ جانتا ہے جو کچھ خشکی اور تری میں ہے. کوئی پتا ایسا نہیں گرتا جسے وہ جانتا نہ ہو، اور زمین کے اندھیرے میں کوئی دانہ ایسا نہیں جسے وہ جانتا نہ ہو، اور کوئی تر چیز اور کوئی خشک چیز ایسی نہیں جو واضح کتاب میں لکھی ہوئی. There are so many things written here, تو اللہ کے پاس پوری چابیاں ہیں. اللہ نوز کے کیا کیا چیز ہے، بر پہ کیا ہے، بحر پہ، زمین پہ، اور سمندر میں کیا ہے، اور ایک پتا نہیں گرتا، اللہ نوز. اور کوئی گرین نہیں ہے زمین میں، اللہ نوز. چاہے وہ رطب ہو یا یابس ہو، وہ اللہ نوز ایوری تھنگ، اینڈ ایوری تھنگ از رائٹ اٹ ڈاؤن ان دا کتاب. اللہ ہیز پورا ان کے پاس انفارمیشن ہے. اور وہی ہے اللہ جو رات کو تمہیں فوت کرتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم دن میں کرتے ہو، پھر دوسرے دن تمہیں اٹھاتا ہے
تاکہ زندگی کے مقررہ مدت پوری ہو، پھر اسی کے طرف تمہاری واپسی ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو، بما کنتم تعملون۔ جب ہم سلیپ کرتے، سو جاتے، پھر جب اٹھتے تو الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، تو ہم ہو سکتا تو مر جاتے تھے ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ گیو دا حیات، تو وہی بتایا جا رہا ہے when you are in sleep you can die but Allah is giving the one more day to survive، اور وہی ہے اللہ جو رات تمہیں آیت نمبر 61، اور وہی اپنے بندوں پر غالب ہے۔ سو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ غالب ہے اور تم پر محافظ فرشتے بھیجتا ہے، حتیٰ کہ جب تم میں سے کسی کی ایک موت کا وقت آتا ہے تو ہمارے فرشتے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں اور وہ اس میں کوتاہی نہیں کرتے۔ دیر اینڈ دین جیسے ہی فرشتوں کو ہدایت ہوتی کہ جاؤ فلاں کی روح قبض کرو، they come with the delegation، اور روح قبض کرنے کے لیے، تو جہاں لکھے ہوا رہتا، جیسا لکھے ہوا رہتا، وہ ویسے ہی ان کی موت آنی رہتی، ان کا وقت نہیں ٹلتا۔ اب اس کے لیے ہم یہ سوچنا کاش لو کانا ایسا ہوتا، ویسا نہیں سوچنا چاہیے۔ پھر وہ اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں جو ان کا سچا مالک ہے، خبردار، فیصلہ کا سارا اختیار اسی کو حاصل ہے اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے، وہو اسرع الحاسبین ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے تمہیں خشکی اور تری کے اندھیروں سے کون نجات دیتا ہے، چاہے ہم لینڈ پہ ہو یا اس پہ ہو، خشکی پہ ہو یا تری پہ ہو، تو اللہ از دا ون ہو از سیونگ اس، پروٹیکٹنگ اس، تو ارتھ میں ہو یا واٹر میں ہو، اور آہ زارے کرتا ہے اور ہوئے چپکے چپکے پکارتا ہو، مطلب whether you are calling اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ لاؤڈلی یا چپکے چپکے دل میں، اگر وہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے تو ہم ضرور شکر کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ when something happens اور ہم اللہ سے چپکے چپکے مانگتے اللہ will protect us and save us، so are you being شکر گزار or not؟ کہہ دیجئے اللہ ہی تمہیں اس مصیبت سے اور غم سے نجات دیتا ہے، پھر بھی تم اس کے ساتھ شرک کرتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کیا ہے سارا، اور یہ وَمِن کُلِّ کربن، کرب کیا ہے؟ ایسی تکلیف کہ جس سے آپ زندہ نہیں رہ سک رہے ہیں، لیکن اتنی تکلیف ہو رہی، پھر بھی ثم انتم تشرکون، کیا تم شکر گزار ہے یا نہیں ان کے ساتھ، ناٹ شکر گزار، تم اللہ کے ساتھ پھر بھی تم شریک ٹھہرا رہے ہو۔ who is taking out from the grief، یا کوئی کرب ہے، دس could be accidental اور دس could be کوئی ایسی وجہ سے آپ کو کرب ہو رہا، تکلیف ہو رہی، شدت کی تکلیف، تو یہ نہیں ہے کہ ٹیبلٹس کی وجہ سے ہو گیا، وہ کھانے سے، وہ تو ایک آپ ذریعہ اڈاپٹ کریں، آپ ٹائی دا کیمل جو بولتے، کرنے والا کون ہے؟ آپ کے جو بھی تکلیف کو کون دور کرے؟ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ دور کرے۔ کہہ دیجئے وہی اس پر قدرت رکھتا ہے کہ تمہارے اوپر سے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے تم پر عذاب بھیجے۔ اللہ کین سینڈ عذاب فرام اینی ویئر، یا تمہیں گروہ میں تقسیم کر دے، ایک گروہ کو دوسرے کی طاقت کا مزہ چکائے۔ ہم کس طرح آیتوں کو پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں تاکہ وہ سمجھے۔ تو لعلہم یفقہون بولتے نا، فقہ جو بولتے، تو کیا ہے اللہ تعالیٰ پھیر پھیر کے بیان کریں تاکہ وی انڈرسٹینڈ دیٹ، ہم سمجھیں۔ اور اس قرآن کو آپ کی قوم نے جھٹلایا حالانکہ وہ حق ہے، کہہ دیجئے میں تم پر نگران نہیں ہوں۔ سو they are denying that، آیت نمبر 67 to 70، ہر ایک خبر کا وقت مقرر ہے اور جلدی ہی تم جان لوگے، اور جب آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو ہماری آیتوں پر نکتہ چینی کرتے ہیں، مطلب کرٹیسزم کی بات ہوتے ہیں، تو آپ ان کے پاس سے ہٹ جائیں یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں، اور اگر شیطان آپ کو یہ بات بھلا دے تو یاد آنے پر ان ظالم لوگوں کے پاس مت بیٹھے۔ آیت نمبر 68، what it talks about، they are talking bad about the Islam, they are saying all the negative things about Islam. Do you want to sit with them? When you remember, just move ahead, you don't have to be part of it۔ ان کے حساب میں سے کسی چیز کے ذمہ دار ان لوگوں پر نہیں جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، لیکن نصیحت کرنے ان کا فرض ہے تاکہ وہ بھی پرہیزگاری اختیار کرے۔ دین کا کیا ہے، ہمارا کوشش کرنا ہے، we have to convey that this is غلط بات ہے، یہ صحیح بات ہے، پھر بھی if they are not understanding that، move ahead، go، مطلب لیسٹ ایمان کا درجہ رکھ کے ہٹ جاؤ۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا ہے اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ آپ اس قرآن کے ذریعے سے نصیحت کرتے رہیے تاکہ کوئی شخص اپنے کرتوتوں کے وبال سے ہلاک نہ ہو جائے۔ اللہ کے سوائے اس کا دوست اور سفارشی نہ ہوگا، اور وہ اگر بدلے میں ہر طرح کے فدیے دے وہ بھی اسے نہیں لیے جائے گا۔ مطلب اب یہاں پر تو کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں، بعد میں لیٹر آن سمجھ رہے ہیں کچھ فدیہ دے کے اسکیپ ہو جائیں گے کیا؟ نو، یہی وہی لوگ ہیں جو کچھ انہوں نے کمایا اس کی وجہ سے انہیں ہلاک کر دیا۔ کیا کمایا ان لوگ؟ بیڈ ڈیڈز، اور وہ جو کفر کرتے رہیں اس کی وجہ سے انہیں دوزخ میں تیز گرم پانی پینے کو ملے گا اور دردناک عذاب ہوگا۔ اللہ پروٹیکٹ اس آل، اللہم اجرنی من النار وعذاب علیم بما کانوا یکفرون۔ This is very scary though۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کیا ہم اللہ کے سوائے ان کو پکاریں جو ہمیں نہ نفع دے سکتے ہیں اور نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور جب اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا چکا ہے تو کیا اس کے بعد ہم الٹے پاؤں پھر جائیں اس شخص کی طرح جسے شیطانوں نے زمین میں بہکا دیا ہو، وہ زمین میں حیران پھرتا ہو، اس کے کچھ ساتھی ہو جو اسے سیدھی راہ کی طرف بلاتے ہوں کہ ہمارے پاس آ جا۔ کہہ دیجئے بے شک ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے، اور ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم سب جہان کے رب کی فرما برداری ہو جائے۔ تو یہاں پر کیا ہے کہ اللہ کی فرما برداری کرنا ہے، وہ رب العالمین ہے۔ آیت نمبر 72، اور یہ کہ نماز قائم کرو، اس اللہ سے ڈرو اور وہی ہے جس کی طرف تم اکٹھا کیے جائے گے۔ آیت نمبر 72، پھر یہاں پر بھی کیا بتایا جا رہا ہے کہ ہم سب اللہ کے طرف اکٹھے کرنے والے ہیں، اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، اور جس دن وہ کہے گا ہو جا تو حشر برپا ہو جائے گا، قول اسی کے حق ہے، اور جس دن سور پھونکا جائے گا اس دن اس کی حکومت ہوگی۔ وہی چھپی اور ظاہر سب باتوں کو جاننے والا ہے، وہی حکمت والا اور خبردار ہے، حکیم الخبیر ہے۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا جان آزر سے کہا کیا تم بتوں کو معبود ٹھہراتے ہو؟ بے شک میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں پڑے دیکھتا ہوں۔ دس از دا بیوٹیفل وے آف ڈوئنگ دا، توحید کا پیغام کیسا پہنچانا ہے۔ جب سے کیا بات بتائی جا رہی تھی؟ توحید۔ Now giving the example how one should convey the message even if your own parents are not on the توحید۔ اور اسی طرح ہم ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کی بادشاہت دکھاتے تھے تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ چنانچہ جب اس پر رات چھا گئی تو اس نے ستارہ دیکھا۔ اب یہاں پر ابراہیم علیہ السلام وہ سراؤنڈیڈ وتھ آل دا بت پرستی، بٹ ان کا دل یہی ہمیشہ سے ہوتا تھا کہ توحید کی طرف وہ انکلائن تھے۔ تو ہی واز لوکنگ ایٹ دا اسکائی اینڈ اگین تھنکنگ کہ میرا رب کون ہے، کیونکہ ان کے اندر سے ایک فیلنگ تھی کہ نہیں یہ رب نہیں ہو سکتا، یہ جو ڈیئٹیز ہے یہ فالس ہے، میں اس میں بلیو نہیں کرتا۔ ایون دو they would do so many things which is بت پرستی سو کالڈ، لیکن انہوں پارٹیسپیٹ نہیں ہوتے۔ اب رات میں انہوں دیکھ رہے اسکائی میں، چنانچہ اس پر رات چھا گئی تو اس نے ستارہ دیکھا۔ کون؟ پروفٹ ابراہیم کی بات ہو رہی۔ دیکھیں ابراہیم نے کہا یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ غروب ہو گیا، غائب ہو گیا، تو کہا میں غروب ہونے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ قال لا احب العافلین، مطلب وہ وینش ہو گیا، غائب ہو گیا۔ پھر جب اس نے چاند چمکتا ہوا دیکھا تو کہا یہی میرا رب ہے۔ پھر جب وہ غروب ہو گیا تو اس نے کہا اگر میرا رب نے مجھے ہدایت نہ دی تو یقیناً میں گمراہوں میں سے ہو جاؤں گا۔ He was there and then asking کہ نہیں اب فلما رأى القمر بازغا، پھر انہوں نے بولا کہ نہیں یہ شاید چاند چمک رہا نا اتنا، یہ رب ہے۔ پھر وہ اس کے بعد اپنے آپ کو سبمٹ کر دیا، بتائے کہ نہیں اللہ تعالیٰ پلیز گائیڈ می ادروائز آئی ول گو ایسٹرے۔ آیت نمبر 78، پھر جب اس نے سورج کا جگمگاتا ہوا مطلب برائٹ جو تھا ہوا دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ بھی غائب ہو گیا تو اس نے کہا اے میرے قوم، بے شک جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو میں اس سے بیزار ہوں۔ ایون دو ابراہیم علیہ السلام کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا
انی بری مما تشرکون، آئی ڈونٹ ایسوسیٹ ود دس. کمپلیٹلی انہوں بتا دے رہے نہیں میں ایسوسیٹ نہیں کرنا ہوں اللہ کے ساتھ کوئی بھی. بے شک میں نے اپنے چہرے اس ذات کی طرف مرکوز کر لیا ہے جس نے آسمانوں، انی وجہت وجہیہ للذی فاطر السماوات والارض. He is towards the sky and he is saying زمین کو پیدا کیا، والارض حنیفا وما انا من المشرکین، زمین کو پیدا کیا میں اسی اللہ کا پرستار ہوں اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. آیا نمبر 80. اور اس کی قوم نے اس سے جھگڑا کیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا تم مجھ سے اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو حالانکہ اس نے مجھے ہدایت دی ہے اور میں ان سے نہیں میں ان سے نہیں ڈرتا جنہیں تم اس کے شریک ٹھہراتے ہو. So here Ibrahim alayhi salam is conveying the message you are adding the deities اور ان سے ڈرتے، میں نہ شرک کرتا ہوں نہ میں وہ ڈیوٹیز سے ڈرتا ہوں اور تم اس کے شریک ٹھہراتے ہو. ہاں اگر میرا رب کچھ چاہے تو وہ ضرور ہو سکتا ہے، میرے رب کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، کیا پھر تم نصیحت حاصل نہیں کرتے. سو ایون دو ہی ڈنٹ نو کہ رب کون ہے، لیکن ان کے دل کے اندر ایک ہدایت کی بات، ایک روشنی پہنچ چکی تھی اور وہی بات انہوں پہنچا رہے ہیں. دیکھیے ان کے پاس پورا علم نہیں آیا تھا لیکن دیر اینڈ دین ان کے اندر ایک ڈیرنیس تھی بات کرنے کی. وہ یوتھ بھی تھے، ینگ بھی تھے. ٹھیک ہے، جب ینگ رہتے آپ کو بہت انرجی رہتی، یو کوڈ سے دیٹ اینڈ یو شوڈ اویل دیٹ اپرچونیٹی فار شور. اور دوسری چیز کیا تھی، وہ ایمان کے اندر ایک تھا ان کے اندر جذبہ کہ آئی شوڈ سے دا رائٹ تھنگ، آئی شوڈ کنوے دا میسج. تو کنوے کر دینا ہے. اور میں ان سے کیوں ڈروں جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو، جبکہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ تم ان کو اللہ کے شریک ٹھہراتے ہو جن کا اس نے تم پر کوئی دلیل نازل نہیں کی. پس دونوں فریقوں میں سے کون امن کا زیادہ حقدار ہے، بتاؤ اگر تم جانتے ہو. آیت نمبر 82. جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم یعنی شرک کے ساتھ خلط ملط نہیں کیا، وہی لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت یافتہ ہے. وہم محتدون ہیں وہ لوگ. اور یہی ہے ہماری دلیل جو ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم کے مقابلے میں دی تھی. ہم جسے چاہے اس کے درجے بلند کرتے ہیں، بے شک آپ کا رب بہت حکمت والا، خوب جاننے والا ہے. ان ربک حکیم علیم ہے. اور ہم نے اس ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب عطا کیا، ہم نے سب کو ہدایت دی، اور اس سے پہلے ہم نے نوح کو ہدایت دی تھی اور اس کی اولاد میں سے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو بھی ہدایت دی. اور اسی طرح ہم نیکی کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. اور ہم نے زکریا، عیسیٰ اور الیاس کو بھی ہدایت دی، وہ سب نیک لوگوں میں سے تھے. کل من الصالحین. آیا نمبر 86. اور ہم نے اسماعیل، الیاس، یونس، لوط کو بھی ہدایت دی اور ان سب کو ہم نے جہانم پر فضیل دی. فضلنا علی العالمین. آیا نمبر 87 we are on. اور کچھ کو ان کے باپ دادا، ان کی اولاد اور ان کے بھائیوں میں سے، اور ہم نے انہیں چن لیا، سیدھی راہ کی طرف ہدایت دی. الی صراط مستقیم. یہ اللہ کی ہدایت ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کی طرف رہنمائی کرتا ہے. اور اگر وہ لوگ شرک کرتے تو وہ عمل کرتے برباد ہو جاتے. If you do shirk, again and again یہاں پر بتایا جا رہا، if you are doing shirk, Allah will completely destroy you. یہ اللہ کی ہدایت ہے. ذالک ھدی اللہ یہدی. تو اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ من یشاء. جو ہدایت چاہیں گا اللہ تعالیٰ will give the ہدایت. اللہ کی ہدایت ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کی طرف رہنمائی کرتا ہے. اور اگر وہ لوگ شرک کرتے تو جو وہ عمل کرتے ہیں برباد ہو جاتے. کیا ہوگا؟ لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. آیت نمبر 89. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے کتاب، حکمت، نبوت دی تھی. اب اگر یہ لوگ اس ہدایت کو ماننے سے انکار کرتے ہیں تو بے شک ہم نے اس کے لیے ایسی قوم تیار کی ہے
وہ ان کا انکار کرنے والی نہیں۔ آیت نمبر 90 آنورڈز، یہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی، لہٰذا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ان کے طریقے کی پیروی کریں، کہہ دیجئے میں اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، یہ تو تمام دنیا والوں کے لیے نصیحت ہے۔ تو جو پروفٹس تھے they don't ask اجر، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، یہ کوئی اجر they are not asking any اجر. So a person who is doing the deen کا کام they shouldn't ask any اجر. And this is only for the sake of Allah. ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ تو تمام دنیا والوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ اور انہوں نے اللہ کی قدر کی جس طرح اس کی قدر کرنے کا حق ہے، وما قدر اللہ حق قدرہ، اور جس وقت انہوں نے کہا اللہ نے کسی بشر پر کوئی چیز نازل نہیں کی، کہہ دیجئے پھر وہ کتاب کس نے نازل کی تھی جسے موسیٰ لائے تھے، جو تمام انسانوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی، جسے تم متفرق اوراق میں نقل کرتے تھے، اور اس میں سے کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور بہت کچھ چھپا لیتے ہو۔ اس کتاب کے ذریعے تمہیں وہ علم دیا گیا تھا جو نہ تمہیں حاصل تھا اور نہ تمہارے باپ دادا کو، کہہ دیجئے وہ اللہ نے نازل کی تھی، پھر انہیں ان کا حال پر چھوڑ دیجئے، وہ اپنی نکتے چینیوں میں رہیں گے۔ آیت نمبر 91 میں یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ جو اسپیشلی اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ جو ایک ریویل کرے قرآن، تو وہ جو ہیومن بینگ ہے وہ اسکرپچرز، جیسا موسیٰ علیہ السلام کی بھی بات مینشن کی گئی ہے، وہ کیا تھی؟ لائٹ تھی، گائیڈنس تھی۔ اور پھر یہ لوگ کیوں نہیں سمجھنا چاہ رہے؟ کیونکہ یہ دے سے کہ ان کے جو فور فادرز ہیں ان کو فالو کر رہے، نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، ان لوگ کو فالو کرنا ہی نہیں ہے، بیکاز آف دیٹ دے آر ڈینائنگ اٹ۔ اینڈ آیا نمبر 92، اور یہ کتاب قرآن مجید ہم نے اسے نازل کیا ہے، وَهَذَا کتاب انزلناہ مبارک مصدق الذی، تو یہ کیا ہے؟ قرآن کی بات ہے، اور یہ کتاب قرآن مجید ہم نے اسے نازل کیا ہے، یہ کیا ہے؟ برکت والی ہے۔ برکت کس کو بولتے ہیں؟ خیر کثیر کو بولتا ہے، تھوڑا بھی اس میں زیادہ، تو دس از مبارکن مصدق الذی ہے، اور ہم نے اسے نازل کیا، یہ برکت والی تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی جو اس سے پہلے آئی ہے تھی، تاکہ اب آپ ام القریٰ مکہ اور اس کے آس پاس والوں کو ڈرائے، اور جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور وہ اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو علی صلاتہم یحافظون، نماز کی ہم حفاظت کیسا کریں گے؟ نماز تو پڑھتے الحمدللہ، میں دیکھی کہ فیمیلز میں بہت جذبہ رہتا، لیکن ہم اس کو کیسا ضائع کرنے کی بات کیا ہے؟ دیر این نمبر آف تھنگس، جیسا کہ ٹیوزڈے کے کلاس میں آپ سیکھ بھی رہے ہیں اس بارے میں، the 1 and 2 things then we'll move on۔ تو نماز کو پہلے تو بات صحیح وضو، صحیح طریقہ، جلدی نہیں کرنا ہے، اور جو اس کے ارکان ہیں you have to do that correctly۔ if we have to check ourselves we have to check، make sure کہ ہاں میں صحیح کر رہی ہوں یا نہیں، کیونکہ that is the most important thing۔ نمبر 93 we are on، اور اس سے زیادہ ظالم کون ہے؟ ومن ازلم ممن افترا، تو کون ہے یہاں پر بتایا جا رہا، who is more injustice کی بات ہو رہی، تو کون ہے وہ انجسٹس؟ بتایا جا رہا ہے کہ جو اللہ پر جھوٹ کھڑے یا کہے کہ مجھ پر وحی نازل کی گئی ہے، حالانکہ اس پر کوئی وحی نازل نہیں کی گئی ہے، اور جس نے کہا کہ میں بھی ایسی چیز نازل کر سکتا ہوں جیسے اللہ نے نازل کی ہے۔ کاش آپ ظالموں کو دیکھیں جب وہ موت کی سختیوں میں گرفتار ہوتے ہیں اور فرشتے یہ آتے ہیں تو اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں کہ نکالو اپنی جانیں، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا، کیونکہ تم اللہ پر ناحق باتیں گھڑتے اور اس کی آیتوں سے تکبر کرتے ہیں۔ تو یہاں پر ان کو کیا ہو رہا ہے؟ ایٹ دا ٹائم آف دا موت ان کو مار مار کے ایک فرشتے، وائی؟ بیکاز دے ور ڈوئنگ دا انکار، اور لوگ پھر اگین دا سیم تھنگ، دے ور ڈوئنگ دا شرک ود دیم۔ اور آیت نمبر 94، اور یقیناً تم ہمارے پاس اکیلے آئے جو اس طرح کے ہم نے تمہیں
پہلی بار پیدا کیا، اور ہم نے تمہیں جو کچھ عطا کیا تھا وہ تم اپنے پیچھے چھوڑ آئے، اور ہم تمہارے ساتھ تمہارے وہ سفارش نہیں دیکھ رہے ہیں جن کے بابت تمہارا دعویٰ تھا کہ بے شک وہ تمہاری بندگی میں اللہ کے شریک ہے، ان سے تمہارا تعلق یقیناً ٹوٹ گیا ہے اور وہ تم سے کھو گئے جنہیں تم اپنا معبود سمجھتے تھے۔ تو پھر یہاں پر کیا بات ہو رہی، جس کو اپنی ڈیٹیز بناتے تھے نا لوگ، تو لوگ نہیں ہیں، غائب ہو گئے۔ ایون شیطان ول سے آئی ایم اسکیئرڈ آف اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ، اور انہوں غائب ہو جائیں گا۔ جنگ میں بھی جب آیا تھا نا ایک ہیومن فارم لے کے، اینڈ دین he get vanished، تو he would also would say that، یہاں پر وہ خالی اپنے مائنڈ میں وسوسے ڈالنا بولتے نا، شیطان ویسا کرتا اور اپنے کو بہکاتا۔ جب ایک بار انسان نا شرک پہ آ جاتا تو وہ انہیں سوچتا چلو اب اس کو ایک شرک پہ لگا دیے نا، اور انسان اسی میں رہتا اور سمجھتا وہ عبادت ہے۔ دا ہول پارے کا کور کیا ہے؟ ونس آف اللہ، توحید، اینڈ آلسو حشر کے میدان میں جمع ہونا ہے، وہ بھی بہت امپورٹنٹ بات مینشن کی گئی۔ بے شک اللہ ہی دانے اور گٹلی کو پھاڑنے والا ہے۔ جو دانہ رہتا، کبھی دیکھے اسپیشلی جب آپ مینگو کھاتے نا، مینگو کی وہ جو گٹلی بولتے نا، اس کو پھوڑ کے اس کے اندر کا جو سیڈ نکال کے جب آپ ڈالتے نا، اس سے بڑے بڑے ٹریز آتے۔ لٹرلی وی ڈڈ دیٹ، اتنے بڑے ہیوج جائجنٹک، اور اس سے اچھے مینگوز بھی لگتے۔ تو یہاں پر بتا رہے ہیں کون ہے؟ بے شک اللہ ہی دانے اور گٹلی کو پھاڑنے والا ہے، وہ زندہ گو مردے سے مردے کو زندہ، لائک وین یو سی ایٹ دا ٹائم آف اسپرنگ کچھ بھی نہیں ہے، آئی مین ایٹ دا ٹائم آف ونٹر جیسا اسپرنگ آتے گرین گرین کچھ نکلنا شروع ہوتا، تو وہی ہے۔ تو کیا ہوگی؟ لینڈ پورا مردہ ہو گئی نا، پھر زندہ، تو پھر نکالتا ہے۔ یہ ہے اللہ، چنانچہ تم کہاں بہکے جاتے ہو۔ وہ صبح کی سفیدی نکالتا ہے، اور اس نے رات کو سکون کا باعث بنا ہے۔ رات از فار دا سکون، فار دا سونے کے لیے، ناٹ فار دا جاگنے کے لیے۔ اور سورج اور چاند کو وقت کے حساب کے ذریعہ بنایا ہے۔ یہ سب بہت زبردست خوب علم رکھنے والا اندازے سے۔ سو دس کہ جو ایک ٹائم کس طرح چلتا اس کا حساب بتایا جا رہا ہے۔ اینڈ دس از ناٹ فار دا لوگ اس کو بھی نہ مس یوز کرتے، جو لوگ سورج دیکھتے اچھا یہ ہے، یہ ستارہ ایسا ہے۔ اٹس ناٹ فار دیٹ، اٹس فار دا سونے کے لیے، جاگنے کے لیے، نمازوں کا حساب، یہ ساری چیزیں۔ آیا نمبر 97، اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے تاکہ تم ان کے ذریعے سے خشکی اور طریقے اندھیروں میں راہ پاؤ۔ ہر جگہ اسٹریٹ لائٹس نہیں ہو سکتے، جو ستاروں کی روشنی رہتی اس میں بھی آپ چلتے، جو سٹارز کی لائٹ رہتی، مون کی لائٹ رہتی۔ تحقیق ہم نے اپنی آیتیں اہل علم کے لیے کھول کر بیان کر دی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، یہ کونی ہے یا شرعی ہے؟ یہ کونی آیتیں ہیں، جو کائنات کی آیتیں ہیں، اس کو بولتے جب دیکھیں تو اللہ یاد آ جاتا۔ اب سائنٹسٹ کئی سالوں تک انہوں یہ ڈسکور کرے وہ ڈسکور، ان کو ہدایت نہیں ملی تو کیا وہ کام کی ہے؟ وہ بات کچھ بھی کام کی نہیں ہے۔ موسٹ امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ ہدایت ہے۔ اور وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، چنانچہ ہر ایک کے لیے ایک جائے قرار ہے اور ایک جائے امانت ہم نے اپنی آیتیں ان لوگوں کے لیے کھول کر بیان کر دی ہے جو سمجھ رکھتے ہیں۔ تو کیا ہے؟ قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، when you use the mind تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ will guide them۔ اور وہی ہے جس نے آسمان سے نازل کیا۔ پھر ہم نے پانی کیا ہے؟ we are dependent on water cycle، تو اللہ تعالیٰ water is sending from the sky۔ پھر ہم نے اس کے ذریعے سے ہر قسم کے نباتات، جو ویجیٹیشن بولتے ہیں نا، پیدا کیا۔ پھر ہم نے ہری بھری کھیتیاں اگائی، تو اللہ will make all the things green۔ پھر ہم نے ہری بھری کھیتیاں اگائی جن سے ہم ایک دوسرے سے جڑے ہوئے دانہ نکالتے، لائک how the things will be، that is the thing mentioned۔ پھر اس کے بعد کھجور کے شگوفے، پھل کے گچھے پیدا کیے۔ جب آپ دیکھو نا کھجور کا درخت دیکھنے میں بھی اتنا خوبصورت رہتا، اور اتنے زیادہ فروٹس ایک جگہ لگے ہوئے رہتے، اور وہ اس کے بوجھ سے جھکے جاتے ہیں۔ اور انگور، زیتون، انار کے باغ لگائے جن کے پھل ایک دوسرے سے ملتے جھلتے ہیں، مگر ہر ایک کی ایک خصوصیت جدا جدا ہے۔ They are similar and different. It could be in the taste, it could be in the color.
یہ درخت جب پھل دینے لگتے ہیں تو ان کے پھل دینا اور ان کے پکنے کی حالت کو دیکھ کر غور کرو، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ تو یہاں پر پھر کیا، فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون۔ سو وین یو لک ایٹ دا انار کے ہے، ایون انار جب دیکھو کتنا خوبصورت ہے، زیتون کتنا اچھا ہے کھانے میں بھی دیکھنے میں بھی، تو اللہ از مینشننگ دیٹ ایٹ دس فروٹس انٹل انلیس دیر از ایکسیپشن کہ کوئی آپ کو بیکاز آف دا ہیلتھ ریزن، اور اس پر بھی لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیا ہے، حالانکہ اسی نے تو انہیں پیدا کیا ہے، اور انہوں نے بغیر کسی علم کے اللہ کے بیٹے اور بیٹیاں گھڑ لی۔ وہ پاک ہے ان باتوں سے، بلند ہے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ تو یہاں پر بول رہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اما یصفون، اللہ پاک ہے جس سے ان لوگ اللہ کے ساتھ کر رہے ہیں، اور بدیع السماواتی ہے، آیا نمبر 101۔ تو بدی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اوریجنیٹر ہے، کریٹر تو ہے، اوریجنیٹر ہے، نتھنگ میں سے سم تھنگ بنائے اللہ تعالیٰ، وہی آسمانوں اور زمین کو کا موجود، اس کا اولاد کیسے ہو سکتی ہے جبکہ اس کی کوئی بیوی نہیں۔ تو بول رہے زمین اور آسمان اللہ میڈ، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، کوئی ان کے ساتھ نہیں ہے، بیوی نہیں ہے، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، اور وہی ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ علیم ہے۔ ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو، یہ ہے اللہ تمہارا رب، اس کے سوائے کوئی معبود نہیں، وہی ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، لہذا تم اس کی عبادت کرو اور وہ ہر چیز پر نگران ہے۔ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وکیل ہے، وہ اسی کی حقیقت کو نگاہیں نہیں پا سکتی، اور وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے، اور وہ نہایت باریک بین بہت باخبر ہے۔ تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ باخبر ہے، مینس اللہ نوز اباؤٹ ایوری تھنگ۔ سو دا پارا اینڈز ایٹ 110 آیا، اوکے، سو اونلی فیو مور منٹس ول کمپلیٹ انشاءاللہ آن ٹائم۔ تو اور اسی کی حقیقت تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیلیں آ چکی ہے، چنانچہ جس نے بصیرت سے کام لیا تو اس کے اپنی فائدے کے لیے ہے، جو اندھا بنا رہا اس کا وبال اسی پر ہے، اور کہہ دیجئے میں تم پر محافظ نہیں۔ تو یہاں پر ایون پروفٹس آئے، رسول آئے، تو کیا کرے، دے کنوے دا میسج، دے ڈنٹ کنونس اٹ، جسٹ دے کنوے دا میسج، اور ہم آیتوں کو اسی طرح پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں تاکہ کافر یہ کہنے کہ تو نے کس کی پڑھ لیا ہے، اور جو لوگ علم رکھتے ہیں ان پر ہم اس حقیقت کو واضح کر دیں۔ آیت نمبر 106 to 110، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اسی وحی کی پیروی کرے جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کی جاتی ہے، اس کے سوائے کوئی معبود نہیں، اور مشرکوں کی طرف دھیان نہ دے۔ تو بول رہے وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اب ان کے لیے کوئی آپ دھیان مت دو ان کے لیے، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ شرک نہ کرتے، اور ہم نے آپ کو ان پر محافظ نہیں بنایا، اور آپ ان کے ذمہ دار نہیں، کیونکہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غم میں آتے تھے، دکھ ہوتا تھا، why they are not believing it، تو اللہ is saying no you are not answerable to them، آپ ان کے وکیل نہیں ہیں۔ اور مشرکین اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پکارتے ہیں تم انہیں گالی مت دو، پھر وہ بھی جہالت میں حد سے گزرتے ہوئے اللہ کو گالی دیں گے، اس طرح ہم نے ہر امت کے لیے ان کے عمل میں کشش پیدا کر دی ہے، پھر انہیں اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے، پھر وہ انہیں بتائیں گے کہ وہ کیا کچھ کرتے ہیں۔ اب آپ سمجھیے کہ میسیج کنوے کرنا ہے، اور آپ نان مسلم کو ان کے ڈیئرٹیز کو آپ کچھ بول رہے ہیں، تو what they would do the جہالت and they would say bad about اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ، so never say that's not the way of conveying the message۔ اور انہوں نے اللہ کے نام کی پختی قسمیں کھائیں کہ اگر ان کے پاس مخصوص نشانیاں آ جائے تو وہ اس پر ضرور ایمان لے آ جائیں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے نشانیاں تو صرف اللہ کے پاس ہے، تمہیں یہ بات کون سمجھائے کہ بے شک جب وہ نشانیاں آ جائیں گی تو بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ سو واٹ دے آر سینگ ان آیت نمبر 109 میں کہ نہیں، ہمارے پاس اگر واضح نشانیاں آ جائیں گے تو ہم لوگ بلیو کریں گے۔
But Allah says no. اگر آ بھی گئے اذا جاءت لا یؤمنون تو بھی انہوں نہیں بلیو کریں گے. نمبر 110 میں اور ہم اسی طرح ان کے دلوں اور نگاہوں کو پھیر دیتے ہیں جس طرح یہ پہلی بار اس قرآن پر ایمان نہیں لائے تھے، اور ہم انہیں ان کی سرکشی میں بھٹکانے کے لیے چھوڑ دیں گے. تو طغیانہم یامہون، because when some person don't want to believe, so they will get andhe and they will get lost in their own. So what we learn in the whole para, in the juz number 7, we learn Suratul Ma'idah and Suratul Anam till the ayah number 110. The main core what we learn, first of all, Allah subhanahu wa ta'ala was addressing to Ya ayyuhallazina amanu. Many ahkamat was mentioned saying Ya ayyuhallazina amanu. Suratul Ma'idah mein takrar hai iman walon ke liye. And then the oneness of Allah subhanahu wa ta'ala, because it is a Makki surah, Suratul Anam, jo grazing livestock bolte. So Allah is saying, even the people who are doing shirk now, the deities, they would not help in the hereafter. And there's a beautiful example of Ibrahim alayhi salam, how a Tawheed message should be conveyed, even though the father or the grandfather or the own family is not believing. It's just not we are talking about کہ جو نان مسلم ہیں، نہیں، اپنے مسلمان فیملیز میں ایسے ہو رہے ہیں کہ ان کے آنے والے جنریشن یا ان کے پیچھے والے جنریشن، اٹس کوائٹ پاسبل دے آر ناٹ بلیورس. So we should convey that message.